لاتے ہیں محقق الاثر خطیب پاکستان خطیب نقطہ دان حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب آپ سرگودا آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان سرگودے کی آن اور شان شہزادہ اہل حدیث خطیب نقطہ دان حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب آپ سرگودا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن صحیح البخاری اندر حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار گورنر بنا کے یمن دی طرف بھیجیا اور فرمایا معاذ تو جس قوم کو جا رہے ہیں وہ قوم پڑھی لکھی ہے اہل کتاب ہے انہاں لوگوں نے جا کے سب تو پہلے عقیدہ توحید نو سمجھانا جس وقت عقیدہ توحید انہاں دا درست ہو جائے ٹھیک ہو جائے وہ تیری بات کو دلائل نو تسلیم کر لے تسلیس دا عقیدہ چھوڑ دے اپنے مذہب عقیدہ دا غلف جو ہے وہ چھوڑ کے عقیدہ توحید نو قبول کر لے اے معاذ پھر انہوں نے حکم دینا کہ وہ 5 وقت نماز دی پابندی کر گویا عقیدہ توحید درست کرن تو بعد سب تو پہلی جڑی چیز قابل عمل اور ضروری ہے لازم ہے وہ 5 وقت دی نماز یا اس طرح سمجھو کہ اسلام دے اظہار لئی اسلام دے ثبوت لئی اسلام دی دلیل نماز اے بندہ مسلمان ہے اے بندہ مسلمان نہیں
فرق نماز بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاة۔ کافر، مسلمان، مشرک، موحد دا فرق کس دے نال ہے؟ بولو شاباش، نماز۔ تساں پتہ نہیں کوئی کافر دنیا جو ویکھیا یا نہیں؟ کسی کدے کوئی کافر ویکھیا؟ تساں کدے کافر ویکھیا؟ جن ویکھیا ہاتھ چکو کھا ماشا۔ توجہ ہے ماشا؟ یعنی تساں اپنی اکھاں نال کافر ویکھے ہوئے، کسی کوئی بندہ عیسائی ویکھیا ہوئے گا، کسی یہودی ویکھیا ہوئے گا، کسی سکھ ویکھیا ہوئے گا، سردار۔ یہ جڑے تساں کافر ویکھے ہوئے بلا اے دسو با انہاں چ کوئی کافر اے ہو جا تساں ویکھیا جدے 3 کان ہون؟ کوئی نہیں ویکھیا۔ یعنی کافر دے کتنے کان ہوں دے؟ اچھی بولو 2۔ تے داند کنے ہوں دے؟ 32۔ ہوٹ کتنے ہوں دے؟ 2۔ تے زبان کنی ہوں دے؟ تے لتا کنی ہوں دے؟ سار بھی ہوں دے تے وال بھی ہوں دے، مچھا بھی ہوں دے تے داڑھی بھی۔ پھنس گئے ہو۔ چلو کسے مذہبی جھون دی ہے تے کسے مذہبی کافرہ دی کو نہیں ہوں دی۔ اس کا مطلب ہے کافر کھلوتا ہوئے مسجد گیڑ کے مسلمان کھلوتا ہوئے تے فرق کو نہیں سمجھ آن دی، کیونکہ ناک ایک ہو جائے، اکھاں ایک ہو جائیں، ہونٹ ایک ہو جائے، داند ایک ہو جائے، ہاتھ ایک ہو جائے، پہر ایک ہو جائے، کپڑے لباس بھی نہ پایا ہوندہ ہے، حجامت بھی ساڑھا رہی ہوندی۔ فرق ادھوں لگنا ہے جدو اذان ہونی، جدو آواز آنی ہے، جدو آواز آنی ہے نا حیّا، بولو کیڑی؟ حیّا علی الصلاۃ۔ میں ظاہری فرق دسے، اندر کہیں فرق ہو سکتے۔ حیّا علی الصلاۃ کہ نماز لاؤ، جس نے دکان ہو گئی بند، کاروبار بند، مصروفیات ختم، وہ سمجھیں گے یہ بندہ کون ہے؟ مسلمان ہے، مسجد ٹر گیا۔ جس بندے دی دکان کھلی رہی، کاروبار چالی رہا اور بیٹھک تے بیٹھا رہا، دروازہ بند نہیں ہویا، حکا نہیں چھڑیا، تماکو نہیں چھوڑیا، سگریٹ نہیں چھڑی، محفل نہیں چھڑی، تاج نہیں چھوڑیا، لوڈو کھیڑتا رہا، جوا کھیلتا رہا، بدماشی کرتا رہا، یہ چوک چورائے جو بیٹھا رہا، مسجد چ نہیں آیا، من کیویں سمجھ آئے کہ انہاں چ مسلمان کیڑا ہے؟ مسلمان دی پہچان، مسلمان دی علامت، مسلمان دا شعار، مسلمان دا نور، مسلمان دی نجات نماز۔ اس لئے جڑی شے نشانی ہوئے نا انہوں سنبھال کے رکھی دے، اس نو ضائع نہیں کرے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے، آپ نو اللہ دی طرف تحفہ جات انعامات نال نوازیا گیا، انہاں چو ایک تحفہ نماز۔ اور یہ بھی تو علماء کرام کو سنے ہونا ہے کہ آپ نو نمازہ ملیاں سن 50۔ جدو آپ نو تحفہ ملیا نا 32 اور تواڈی امت نے 50 نمازہ پڑھنی، 24 گھنٹے 50 نمازہ۔ نبی علیہ السلام دی نمازہ محبت پیار ویخلو 50 لے کی ٹول پہن، کوئی گال نہیں، امت پڑھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچیا سی کہ میرے نال اللہ نے ہم کلام کی تھی، میرے نال ہم کلام ہویا اللہ، میں کوئی دور تے ساتھ اور رب میرا میرے نال ہم کلام ہوتا سی، تے میں سوچدا سا کہ میرے نالوں اے درجہ فضیلت اور کس نصیب نہیں ہونا،
آج پتہ چلے ہے تسی اتھے چلے گئے ہو، یہ تو موسیٰ علیہ السلام دی بھی شان نہیں، تسی بڑی بلندی نوازے گئے ہو، تو انہا در آپ اتھے ہم کلام ہویا ہے، ساڑھے نال ہم کلام تے ہویا ہے لیکن کوئی دور تھے، تو انہا در ہم کلام اس تو بھی اوپر، میں چھٹے اسمان پر تسی اس تو بھی اوپر جا کے رب نال ہم کلام ہوئی ہے، بڑی عزت عظمت شان اللہ نے تو بخشی، کوئی تحفہ انعام بھی لبے ہے، فرمایا 50 نمازہ لبیاں، اور بھی طائف ہے کیونکہ موضوع نماز دے متعلق رہے گا، فرمایا 50 نماز، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پڑھے گا کھوڑ، توجہ ہے ماشاءاللہ، فرمایا میں اور میری امت، فرمایا توڑی امت نے کوئی نہیں جے پڑھنی، ایک بہت سے عدد واپس جاؤ، تخفیف دی درخواست کرو، موسیٰ علیہ السلام دے مشورے نال محبوب واپس پڑھ دے، مشہور حدیث اشارہ کرنا، فرمایا محبوب جی چلو توڑے آن نال توڑی شفقت توڑی محبت رحمت پیار و متنال اس دا تقاضا اسی اس دی لج رکھنے ہاں کیونکہ اسی لجپال ہاں، تو لجپال کون ہے بولو اللہ، فرمایا اس طرح کرو 40 ہے، فرمایا ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی سناؤ، فرمایا دا معاف ہو گئی، تخفیف ہو گئی، تسی آجو شیخ ادھر آجو، نہیں ادھر آجو ماشاء نہیں ادھر میرے کو تقریر نہیں ہونی، میں تو ہوں ویکھیا تسی اتنے بیٹھے تشریف فرمایا اے نمازاں 40 کسے نہیں جے پڑھنے، آپ پھر واپس ہو، 30 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 30 بھی زیادہ امت نہیں پڑھے، آپ پھر واپس ہو، 20 رہ گئی، بعض روایات 5 دی تخفیف ہے، زیادہ راجے بعد ہے کہ 10 دی تخفیف ہو دی، پھر واپس ہو گئے 10 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی امت 10 نہیں پڑھ سکتا، پھر واپس ہو، محبوب پھر واپس ہو، یا اللہ امت میری کمزور ہے، دان دی نماز دی طاقت نہیں رکھتی، مشکل ہے، تھوڑی تخفیف فرما، فرمایا چلو 5 سے، نبی علیہ السلام واپس، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سناؤ، فرمایا 5 نمازہ رہ گئی ہیں تے 45 معاف ہو گیا، فرمایا ایک کوئی نہیں جو پڑھنی ہے توڑی امت نے بھی پائی، تسی پھر جاؤ اللہ دے سامنے درخواست کرو کہ اے دی تخفیف ہو گئی، ایتو تک کہ مشہور حدیث نبی علیہ السلام ہوں تسی دسو واپس گئے یا کوئی نہ گئے، کوئی نہ گئے، تو نال ہے حسنین پڑھت توجہ نہ لانا با کوئی نہ گئے، توجہ ہے ماشاءاللہ، واپس گئے یا کوئی نہ گئے، کچھ ہی بولو ماشاءاللہ دسو، کوئی نہ گئے، چلو یعنی 45 نمازہ معاف ہو گئیاں، 5 رہ گئیاں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ توڑی امت یہ نمازاں 5 بھی بولو، لے آؤ تشریف اگے لے آؤ تھے، کہ عادت اگے آ جائے ماشاءاللہ، آجو جی میں ہمیں حق 4 یار آجو ماشاءاللہ، معاف گنیاں ہوئیاں بولو، آجو میں دے دے ہاں تھے آجو ماشاءاللہ، آجو ایسا ماشاءاللہ تجیب لے آؤ، کنیاں نمازاں رہ گئیاں ملو میرے حال توجہ کرو، وہ دے وین دے رو گھڑنیاں کوئی نہیں میرے حال بیکھو، کنیاں نمازاں رہ گئیاں، 45 معافی مل گئی تھے، کنیاں رہ گئیاں 5، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی میری امت تے 5 تو بھی گھٹ فراسن تے نیڑے نہیں سی جاندی، تے توڑی امت نے 5 کوئی نہیں جو پڑھنی، تسی چاہو اللہ دے سامنے درخواست کرو کہ 5 وچ بھی کچھ تخفیف ہو جائے، نبی علیہ السلام
واپس گئے یا کوئی نہ گئے؟ چلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف دے فرمایا میرے اللہ 5 نمازاں زیادہ نہ، میری امت تے ہور تخفیف فرماؤ۔ جدو درخواست کی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب جی میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات، میرے فیصلے، میری لکھت تبدیل نہیں ہوتی۔ محبوب پریشان ہوئے پر لگتا ہے پھر 50 ہون لگی، پھر 50 ہون لگی آل۔ فرمایا اس 5 کوئی تخفیف نہیں ہوئے گی، بس یہ ہے کہ ایک نیکی دے بدلے 10 نے، توڑی امت 5 نمازاں پڑھی رکھے، میں ثواب 50 دے دیا گا، لکھاواں گا 50 ہی، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوندے، 45 تخفیف ہوئیے، ثواب اجر رحمت انعامات یہ 50 ہی۔ نبی علیہ السلام واپس ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سناؤ، فرمایا موسیٰ کوئی نہیں، یہ معاف نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوندے، کلمات تبدیل نہیں ہوندے، 50 دا ثواب ملے گا، 5 تھوڑی امت جاؤ دسو کہ پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی پھر جاؤ جا کے درخواست کرو، گزارش کرو، ایدی تخفیف کروا لو۔ امت نے کوئی نہیں یہ پڑھنی، سچ فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام، سچ فرمایا سی نا، تجربہ سی نا۔ انہاں تے اجے انہاں تے فرض ہو رہی ہیں سن، موسیٰ علیہ السلام اس دور چ گزر چکے سن، تو جیڑا گزر چکا وہ تو تجربہ ہوندا ہے۔ فرمایا میرا تجربہ جے 5 تواڈے تے فرض ہو گئی ہیں، میری امت اس تو گھٹ سن تے بالکل نیڑے نہیں سی جاندی، بڑی مشکل کوئی پڑھدا سی، تخفیف کروا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ایک مسئلے بار بار جانے ہیں، میں نے اللہ تو حیا آندا ہے، میں نے شرم محسوس ہوندی، اس دے احترام اکرام دا ادب دا تقاضا ہے کہ میں پھر جاؤں نہیں۔ آپ نے جدو یہ بات فرمائی نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَحَبِدْ بے بسم اللہ۔ پوری حدیث تے غور کرو نا، سب تو من جڑا پیارا جملہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام دے الفاظ۔ جدو بندہ کہے نا اے کام نہیں ہو سکتا، بندہ ان روکے تسی این نہ کرو، اس طرح کر لو، تو کوئی جواب ہے نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، بولا پھر بسم اللہ پڑھو کرو۔ پھر جدو موسیٰ علیہ السلام محبوب نے جواب دیتا نا کہ اے موسیٰ ہون جانا شرم آندی، ایکو معاملے پہلے گیا وہاں رب نے تخفیف نہیں فرمائی، اس معاملے دوبارہ جانے میں نے شرم آندی، فرما فابت بے بسم اللہ، پھر اللہ دا نام لو، تھلے اترو جاؤ، تجربہ کر کے ویکھ لو امت بھلا کے میں پڑھ دی۔ چنگا مان رکھیا امت نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ کہہ کے فرمایا بسم اللہ پڑھو پھر جاؤ، دیکھ لو امت پھر کی کر دی، اور امت نے وہ کر دکھایا ہے جو موسیٰ علیہ السلام تو تجربہ سے۔ نماز جدو معراج تے اللہ نے تحفے دے طور تے انعام دے طور تے یہ عطا فرمائی، اس نماز نے ذرا محبت پیار اتنا ہوئے، اتنی محبت ہوئے، اتنی لذت محسوس ہوئے نماز۔ بے نماز انسان تسی غور کر لو، میں نے تو سمجھ نہیں آندی کہ بے نماز زندہ کس طرح ہے۔ یعنی وہ انسان بندہ غور کرے، چرپائی تو بندہ لیٹے تو سوچے وہ میں جو نماز نہیں پڑھتا تو میرا دنیا جو کوئی آن دا کوئی مقصد کوئی فائدہ، میرے اور حیوان ڈنگر کی فرق۔
ہر وہ شخص جڑا 5 وقت دا نمازی نہیں میری اس دعوت فکر دے ذرا تھوڑا جا متوجہ ہو جائے وہ کس لئی زندہ ہے اس دنیا چ اس واسطے کہ بچے پیدا ہون یہ کوئی انسانیت دے حیوانہ دے آویں توڑے پینڈ مجھ دے کٹھی کٹھا کوئی نہیں ہے نا کٹھیاں ہے نا چھوٹیاں ہے نا گاواں دے بچے ہے نا بکریاں دے بولو ہے نا اچھا تو بلیاں دی کدی اولاد ویکھی ہو ہے وے کتیاں دی ویکھی ایک کتی پیچھے 9 کتورے ہوندہ یہ پیدا کرنا کیڑا کمال ہے یہ خشات حیوانت بھی ہے درندیاں بھی ہے کمال دے وے کہ سجدے بندہ جھک کے اپنے رب نو پہچان اس نو کمال کیا اس نو انسانیت کیا جاتا ہے سویرے بھینس کٹا وچھا کھرلی ہوتے کھلوے تے تسی میں اٹھ پاؤ چار پائی پھر اس نو چارہ پاؤ تسی ناشتہ کرو انہوں میں کھول لو آپ بھی کھول پاؤ زمین سارا دن ڈنگر بھی پھرن تسی بھی پھرو دوپہر لے وہ بھی آرام کرن تسی بھی درخت تھلے آرام کرو شام والے تسی بھی گھر آؤ وہ بھی گھر آوے وہ کھرلی کول پہ جائے تسی چول کول پہ جاؤ وہ بھی چارہ کھاوے تسی بھی چارہ جناب کھانا کھاؤ تسی چرپائی تے لیٹ جاؤ کھرلی نہ لیٹ جائے درمیان بندہ کھلو کے پڑے اولائک کلا نام بل ہم اضل یہ لوگ انہاں جانور چھپایاں ورگے نے انہاں تو بھی بدتر یا اللہ انہاں تو بدتر کیوں فرمایا جس واسطے بنائے گئے یہ ڈیوٹی پوری کر کے سوتے مجھ دودھ دے کے سوتی گاہ نے دودھ دیتا ہے تے سوئی گدھے نے سارا دن کم کیتا ہے کتے نے رکھوالی کی تھی گھوڑے نے کام کیتا ہے کھوتے نے کام کیتا ہے جس واسطے وہ بنے اس کیتا ہے جس واسطے اے بنے اس نہیں کیتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تنہوں تے بنایا ہی نماز لئی جیڑا مجھ دودھ نہ دے وے انہوں دوجہ دن جا کے ویچا نہ مڈی تے بائی میرے رکھن دے لائق نہیں جو جس واسطے لئیے ہوتے کام ہی نہیں کردا تنہوں کیڑی مڈی تے ویچی جس لئی تو بنایا گیا تو بھی تے نہیں کی تھا گدہ سامان چکے تھے بہ جاوے تو انہوں ویچ چھڑے گھوڑے نہ رکھے جے سواری دے لائق نہ ہوئے وہ بیل تو نہ رکھے جیڑا حالوان یا بہ جاوے ہن نوجوانوں تے سمجھ نہیں آنی بیل بھی باندھے ہوندے ہیں ہن کتے سمجھ آنی ہن ٹریکٹر کتے چلتا رہنا تو ڈنگر نہیں رکھتا کتا گھر کوئی آوے تے بھونکے نہ تو کتے نہیں روٹی پر لسی پاندہ بھائی رکھوالی جو گا کچھ نہیں کتا بدل دینا ہے رکھن جوگا نہیں جس واسطے رکھیا رکھوالی جوگا بھونک دے نہیں ساری دنیا آ جائے جڑا کتا نہ بھونکے تو انہوں رکھن واسطے تیار نہیں کہتے تم ہی زبان چو بول جس واسطے اللہ نے بنایا کس لئے اولاد پیدا ہوئی بچے پالے پوسے تے چڑیاں بھی ہو کتھو کتھو چوگاں لے آندیاں نے تے بچے نے منہ چھپانیاں نے تو اتنا لقمے نہیں پا سکتا جتنی چڑیا اپنے بچے دے منہ چھپانی تو اپنی اولاد نہ لینی محبت نہیں کردا جان دیو دنیا جتنیاں بھی مادہ نے چاہے انسان دے حیوان دے عورتاں نے یا جتنیاں بھی بھینساں نے جتنیاں گاواں نے جتنیاں اونٹنیاں نے جتنیاں گدھیاں نے جتنے بھی جانور نے کائنات سب تو زیادہ اپنے بچے نال محبت کر دیئے تے گھوڑی کر دی ماں بھی انہی محبت نہیں کر دی انسان ماں بھی محبت نہیں کر دی اپنے بچے نال انہی جتنی گھوڑی محبت کر دیئے یہ حدیث ہے صحیح البخاری سب تو زیادہ محبت اپنے بچے نال گھوڑی کر دی بعد دفعہ مان چڑھے غصہ تے بچے نے مار دی نہیں ماں مار دی ہے نا یہ مطلب ہے محبت تو تھے نہیں پہنچ دی جتے گھوڑی پہنچ گئی ککڑی بعد ہمیں چوزے ہوتے پیر رکھ کے اپنے بچے رون دین دیئے واحد گھوڑی ایک ماں ہے جیڑا بچے ہوتے پیر آ جاوے پیر ہوتا چک کے کھلو جان دیئے بچے تے پیر بھی نہیں رکھتے اتنی محبت کر دے یہ مثال سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا جے گھوڑی جے میں اپنے بچے نال بچے نہ محبت کر دیئے نا سب تو زیادہ محبت تے وہی کر دیئے
یعنی ساریاں ماما اکٹھیاں کر لیاں جانتے گھوڑی اپنے بچے نال سب تو زیادہ خیرخائی اور محبت کر دیئے تے ساریاں ماما دی محبت اکٹھی ہو جائے دنیا جتنیاں ماما نے جس شہدی جو ماں ہیں سارے دی محبت اکٹھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 99 سے زیادہ رحمت اس نے اپنے پاس رکھے لیکن جڑا شخص نماز ہی نہیں پڑھتا وہ بھی دنیا انسان بن کے پھردا انسان ہے صورت دا نام نہیں انسانیت نماز دا نام یہ انسان رہنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو دار انسانیت رہنا چاہتے ہو تو نماز حیوان اور انسان مومن اور مشرک موحد اور مشرک دا فرق نماز نہ قرآن پاک وضاحت موجود ہے جیسے سن بیماری لگی ہے نا خاص کر آل الحدیث بس یہ تو مواعدہ توحید پرستہ سن تو عذاب ہونا ہی کوئی تو جڑا جہنم جو نکل کے آمنے جنت ہے وہ کون ہونا وہ تو صحیح ہونا ہے سارے توجہ ہے میرے حال تھوڑا جا سختی ہے لیکن میں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ 12 بجے انشاءاللہ نرم ہو جانا جڑا کافر کفر تے مر جائے گیا انہیں جہنم چوں نکلنا انہیں جہنم چوں نہیں نکلنا جڑا مشرک شرک دی حالت ہی مر گیا انہیں جہنم چوں تے بیتی بھی جہنم میں رہنا ہے جڑا جہنم چوں سزا بھگت کے نکلن گے وہ کون ہون گے تو صحیح ہونا ہے جڑے سڑ کے کولا ہو کے نکلن گے پھر نہر حیات انہوں دھوتا جائے گا نوات دھوا کے پھر جنت داخل کیتا جائے گا انہوں کوئی نہ مشرک ہونا نہ کافر ہونا وہ مواعدہ ہی ہونا توحید پرست بدکار توحید پرست زانی توحید پرست گانے سننے والے توحید پرست سود خور توحید پرست شرابی توحید پرست جڑے تسی خوش فہمی پتے ہو نا باسی توحید پرست سند عذاب نہیں ہونا سارا نکلنا ہی تو سن جہنم جو جڑے بھی سزا بھگت کے نکلن گے انہاں دا مواعد ہونا تے ضروری ہے مشرک نے تے نکلنا ہی نہیں جہنم چو تو سو علماء کرام کو مسئلہ نہیں سنیا کہ جڑا بندہ جنتی داخل ہو گیا انہیں باہر نکلنا نہیں انہیں ہمیشہ رہنا ہے جڑا جہنم میں داخل ہو گیا وہ کافر ہوئے تے جہنم میں ہمیشہ رہے گا مشرک ہوئے ہمیشہ رہے گا زندیق ہمیشہ رہے گا مرتد ہمیشہ رہے گا بدتی رہے گا باقی گناہوں دی سزا بھگت کے نکلن کو جڑے باقی ہونگے وہ مواعد دیتے ہیں توحید پرست اسی جی توحید پرست آسا جہنم میں کی جاؤنا جہنم میں چھو جانا کہ گناہگار جو لوگ جہنم میں جان والے جڑے جہنم جو نکلن گئے توحید پرست گناہگار اس خوشوے میں جو دل و دماغ جو کٹو باسی مواعدہ سواسط جانا ہی کوئی لیکن نماز دی ایک برکت ہے نا حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازی بندہ اگر کسی گناہ دی وجہ تو ہوئے مواحد تے ہوئے نمازی پھر کسی گناہ دی وجہ تو جہنم میں ٹور بھی گیا نا تے جڑے عذاب دے سجدے جو لگ جائے اللہ جہنم میں رکھ کے بھی انہوں نے محفوظ رکھے گا آگ نہیں پہن دے گا انہوں عذاب جڑے عذاب سجدے جو نماز زمین تے لگ دے متھا محفوظ ہے ہاتھ محفوظ ہیں گھٹنے محفوظ ہیں پیر محفوظ ہیں بندہ سوچتا ہے یار بندہ جو جہنم میں سارا ڈبیا ہوئے گا تے میرے باقی جسم محفوظ کے میں رہے گا او دی مرضی ہے جس شہر آگ لگن دے او دی مرضی کلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم جے ابراہیم علیہ السلام نو آگے رکھ کے اللہ محفوظ رکھ سکتا ہے اس آگ نو ٹھنڈیاں کر سکتا ہے دنیا دی آگ تے جہنم دی آگ جس تے چاہے ٹھنڈی کر دے جس حصے جلان دا حکم دے جل جائے جس حصے نو بچانا چاہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر لہذا اپنا منہج سوچ فکر درست کیجئے توبہ کیجئے نماز پڑھی مسجد اندر داخل ہو جائیے نماز نال پیار پاؤ محبت پاؤ نماز
اے ویلو قرآن پاک جنہوں قیامت والے فیصلہ ہوئے گا نا جنت جہنم تو جنت ہی لوگ پہنچن گے تو سنبھالن گے فلاں بندہ تے آیا کون میرا چاچا نہیں آیا ماما نہیں آیا بھائی نہیں آیا بیٹی نہیں آئی بیوی نہیں آئی وہ کتے گئے سارے اللہ دا وعدہ سی تواڈے قبیلے بچیاں اولاداں اسی جنت اکٹھیاں کر دیاں گے وہ تے آئے ہی نہیں ہن سنبھال رہے نے اپنے آواز قرآن پاک فرمایا فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین سبحان اللہ یہ کیا ہے توجہ ہے ہاں سبحان اللہ جتھے قرآن موقع نا سبحان اللہ جہنم میں سڑن گے سبحان اللہ آنکھو نا سبحان اللہ ان کو نا سبحان اللہ فی جنات یتسالون عن المجرمین قرآن پاک فرماندہ جدوں قیامت کا فیصلہ ہوئے گا جنتی جنتی پہنچ جان گے فی جنات یتسالون عن المجرمین اہل جنت سوال کریں گے مجرمین کو لوں جہنم میں جان والیاں کو لوں ما سلککم فی سقر جہنم دی سے وادی سقر اندر کیوں آگئے سقر او وادی ہے جدے دوروں لگے دے چمڑی ادھیڑ دیں دی لوحت للبشر ان دوروں لگیے نہ تھے وہ اتنی سخت ہے کہ چمڑی ادھڑ جائے اس جہنم دے گڑے نو وادی سقر اندر اتھے کون جا رہے ما سلککم فی سقر ساڑھا توڑا مالا ایکو بستی ایکو پنڈ ایکو شہر ایکو قوم ایکو برادری ایکو علاقہ ایکو ضلع تحصیل ایکو ملک ایکو تسی بھی نوے پاکستان اج رہن دے سو ایسے بھی نا سارے نوے چاہیے ہو نا ماشاءاللہ انتظار کرو انشاءاللہ 4 مہینے اور انتظار کرو انشاءاللہ پہلے پرانا سی ہون نوے 4 مہینے بعد انشاءاللہ درمیانہ ہو جانا بڑی آسانی ہو جائے گی بڑی موج ہونی انشاءاللہ ڈالر جیڑا ہے نا وہ 1.5 روپیے دے مقابلے 1.5 روپیے ہے کونا ڈالر 500 ہونا یہ ان قریب وقت آنا لے انشاءاللہ کیونکہ ریاست مدینہ ہونی دعا کر دعا تا کرو تو سی بھی لگتا ہے کسی اور پارٹی دے دے نہ بیٹھے دعا کرو اللہ ایویں ہی فرما دے اللہ پاکستان و ریاست مدینہ بنا دے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ فرما دینے اہل جنت سوال کرنگے مجرمین کو لو جہنمیوں کو لو ما سلککم فی سقر تسی جہنم اندر کیوں آنگے تسی اس وادی اندر کیوں آنگے اس سخت وادی اندر کیوں آنگے توڑا قصور کی ہے توڑا جرم کی ہے کو جواب سنو اہل جہنم بول کے آندھنے اسی کافر ہوں دے سا نہیں اسی مشرک ہوں دے سا نہیں اسی بھتی ہوں دے سا نہیں اسی قبران دی پوجا کر دے سا تا آگئے اسی غیر اللہ کو لو دجنا منگ دے سا تا آگئے اسی غیر اللہ دی نظر و نیاد دیں دے سا تا آگئے اسا سبیلہ لگا دے سا پنڈی بھٹیاں دے چوک اندر تا اسی جہنم اندر آگئے جواب سنی ہے قالو لم نکو من المصلین ساڑا اکو قصور سی کہ اسی بولو نماز اچھی بولو نا شابہ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے نماز نہ پڑھن دی وجہ تو اسی جہنم اندر آگئے حدیث پاک سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ طیبہ اندر مسجد نبی اندر آپ نماز پڑھا رہے ہیں جو ہی آپ نماز سلام پھرے آپ نے ویکھیا ایک پیچھے ایک نکر تے بندہ بیٹھا دیوار نہ ٹک لگا کے مسجد نبی اندر بیٹھے نبی علیہ السلام نے سلام پھر کے رخ انور صحابہ کرام الموڑے آئے آپ کی نظر پہ گئی ہے کہ جماعت تو الگ ہو کے ایک بندہ وکھرا بیٹھا ہے پیچھے جن نماز نہیں پڑھی وہ دی حالت کیفیت دستی ہے کہ وہ نماز شامل نہیں ہویا جماعت شامل نہیں ہویا مگروں آئے تے آگے مسجد ایک نوکر تے بیٹھ گیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سوال جڑا کیتا ہے وہ سوال بڑا کمال ہے آپ نے پہلا سوال کیتا ہے کیا تو مسلمان نہیں
تو مسلمان نہیں؟ سوال تو یہ کرنا چاہیے سی تو کون ہے تے پیچھے کیوں بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان نہیں؟ محبوب جی مسلمان نہ، فرمایا پھر نماز نال شامل کیوں نہیں ہویا؟ جے تو شامل ہو جاوے تے میں کی سمجھا تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے۔ جے میں سمجھ نہیں آئی ذرا اس نبایا ہے جناب توجہ فرماؤ کہ نبی علیہ السلام دے زمانے اندر منافقین آندے سن، مسجد نبوی اندر نماز پڑھ دے سن۔ کیوں پڑھ دے سن؟ جدو ہے سن منافق پھر نماز کیوں پڑھ دے سن؟ جماعت نہ لا کے پڑھ دے سن، بلکہ عبداللہ بن ابی جمعے والے دن سٹے سیکٹری ہوندا سی۔ یہ تو کدے مسئلہ سنا ہے؟ عبداللہ بن ابی جڑا نے سٹے سیکٹری ہوندا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمان لگے دے، پہلے کھڑا ہو کے کہندا لوگوں پتہ جے کڑی سرکار ان خطاب کرن لگی ہے، خطبہ دیون لگی ہے، غور نہ سنو تے دی گل منو تے ایسی منافق۔ اللہ تعالیٰ سٹے سیٹ ساڑھا سٹے سیٹی تو سرگوت ہے، اللہ تعالیٰ ایمان جھور برکت فرمائے، اضافہ فرمائے۔ عبداللہ بن ابی اعلان کرتا اے لوگو مدینے والے لوگو، ایس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عزت عظمت نو سمجھو نہ دی بات سنو تے منو تے ایسی منافق، ہائی سٹے سیکٹری تے ایسی منافق۔ کیوں منافقین آندے سن نماز پڑھ دے سن؟ منافقینوں کیڑی لوڑ جنہ دے دل کفر نماز کیوں پڑھ دے سن؟ کدے غور کیتا ہے کہ منافقین مت نبی اندر آکے نماز کیوں پڑھ دے سن؟ کیوں نماز پڑھ دے سن؟ منافقین جڑے انہاں دے اندر کفر بھی سی، ذلت بھی سی، رسوائی بھی سی، ضلالت بھی سی، گمراہی بھی سی، کفر بھی سی، دے باوجود نماز پڑھ دے سن، اتوں کلمہ پڑھ دے سن، دلوں کافر سن، پھر بھی نماز پڑھ دے سن۔ کیوں؟ وہ جان دے سن جب تک نماز نہیں پڑھنی محبوب نے مسلمان نہیں مننا۔ مسلمانوں دھوکہ دین واسطے کی پڑھ دے سن؟ نماز۔ انہوں نے پتہ دی یہ مسیحے گئے تے سن سمجھن کے مسلمان ہیں، یہ نماز تے نہ گئے تے سن سمجھن کے مسلمان نہیں۔ تے توڑے ایک چاک اندر جیڑا مسیحے آوے وہ بھی مسلمان، تے جیڑا نہ آوے وہ بھی مسلمان، جیڑا نماز پڑھے وہ بھی مسلمان، جیڑا نہیں پڑھدا وہ بھی مسلمان۔ دو مرگا نے نمازی فوت ہو گیا، وہ بھی جنازے دا مسجد اعلان ہویا ہے، بے نماز مر گیا وہ جنازے دا بھی اعلان ہویا ہے۔ دعا دے جنازے ہوتے مولوی صاحب پہنچ گئے نے اور اعلان ہوئے حضرات جنازے شریک ہوئے، ثواب دارین، ثواب دارین تو فیکٹری لائی ہے، جھوٹ بولی جانا ہے ثواب دارین لپے گا، بے نماز جنازہ پڑھائی جانا ہے تے کئی جانا ہے ثواب دارین لپے گا، تو حیب جاننا ہے۔ جنازے دا او دا ثواب ملے گا۔ ایسے کہتے پنڈ جلان ہو جاوے نا کہ بے نماز دا جنازہ کسی نے پڑھنا ہی نہیں تے کسی نے پڑھن دینا ہی نہیں تے ہمیں کھرلی پا کے نا نوان ٹھوان تو بغیر ایویں کھرلی سوٹ کے اگے جناب کھوتا شوتا یا گھوڑا یا کوئی کٹا یا وچھا کوئی ڈنگر لے کے نا انہوں بان کے ایویں تروک کے لے جائے بندہ قبرستان دے ایک نو کر دے بار لے پاسے مسلمانہ دی قبر تو پچھا تھوڑا جا ہٹا کے بندہ جا گڑا کھو دے چوک کے کھرلی ہے مودھی ماری اتو مٹی پائے واپس آ جائے پورا پیڑ نمازی نہ ہو جائے تو میں نو پھڑ لیا۔ اسی جو نے ایسے پی اصل لینے ہوندے داونے تے تنخواہ ساڑی مجال ہے نہ اسی جنازہ نہ پسی پڑھنا ہے مامی جے ویندہ بھی ہو ایک واری تھوڑی جی قربانی دینی پہے گی ذرا ہمت کرو۔ ائمہ کرام دے فتاوہ جات پڑھو میں اس پاسے تے نہیں جاندہ پچھے ہی رہنا بیچی رکھنا تو ان ملت بار تے نہیں کرتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ویل ہلاکت نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے، ویل نمازیاں واسطے۔ ماں بن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر بن کثیر روایت بیان فرمائی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اچانک ایک کھڑک آیا آواز آئی، صحابہ کرام نے آواز سنائی دیتی۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اے جڑی آواز سنی ہے؟ جی محبوب جی آواز آئی ہے۔ فرما جان
دے ہو کہ تو آواز آئی اللہ و رسول عالم محبوب جی ساڑی علم اندر نہیں اللہ رو دے رسول بہتر سمجھے ہونگے جان دے نے تسی بیان فرماؤ فرما آج تو پہلے 70 سال پہلے آج تو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں پتھر سٹوایا سی وہ آج جہنم دی تائج پہنچے اتنوں پتھر سٹیا ہے تے 70 سال بعد پہنچے دسو گہری کتنی ہو سی آج جہنم نے اس تیج پہنچے ہے جنہیں اتو پتھر سٹیے تے 70 سال بعد تیج پہنچ دے اس گڑے نو ویل کیا جاندہ ہوتے کون جانن بے نماز نہیں فویل للمسلین تے نمازی جانن جڑے نماز لیٹ پڑھتے نے او جانن جڑے سستی نل پڑھتے نے او جانن جڑے سنت خلاف پڑھتے نے او جانن جڑے وقت تو ٹال کے پڑھتے نے او جانن تے جڑے پڑھتے نہیں دسو گڑے گڑے جو ہونگے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون او جاران جڑے نسوسی نال نماز پڑھ دنے حدیث پاک دے توجہ فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما منافق دی نماز داندہ صاحب نے بیان کیتا ہے ویندہ رہندہ ہے جدو عصر دی نماز دا وقت ہوندہ ہے منافق دا انداز ہوندہ ہے حجے سورج کھڑا ہے حجے بڑا ٹائم میں پڑھ لینے حجے آزان تے پونے 4 علی اہل حدیث دی ہوئی ہے جے پڑھ لینے 4:15 جماعت ہے کوئی گل نہیں ایس مسجد نہیں میں دوجی مسے پڑھ لواں گا ہوتے 5:30 جماعت ہے ہوتے پڑھ لواں گا 5:30 گزر گئے حجے تے 7:15 سورج لیندہ ہے پڑھ لواں گا 7 بجے اٹھے ہے کہنے لگا دوڑیا جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں میری نماز رہ گئی ہے میری نماز رہندی ہے یار گل تے سن بس میری نماز رہندی ہے یہ منافق دکان تے بیٹھا رہے ہن اٹھے ہے یہ کاروبارے بیٹھا رہے آئے ہن اٹھے آئے نماز لئی کہ میں اٹھنا چاہیے سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میری گود مبارک اندر سر رکھ کے ستے ہوں دے آرام فرما رہے ہوں دے میں آپ دے سر مبارک اندر ہاتھ پھیر رہی ہوں دے آپ نو سکون راحت پہنچا رہی ہوں دے اچانک نماز واسطے اذان دی آواز آندی جو ہی اذان دی آواز کان مبارک پہندی ان اٹھ کے ٹر پہندے جو عائشہ صدیقن جان دے کوئی نہیں ساری پہچان سارے رشتے ساری محبتاں بعد اندر نے بنیاد اساس پہ محبت دی نماز وال توجہ فرمائی اے منافق اٹھے آئے آندہ میری نماز جا رہی ہے انہیں جا کے 2-4 ٹھونگا 4 ماریاں نے قوے دی طرح ٹھونگا مار کے پلٹ آئے نماز ہن بد دعا کرن لگی اللہ جویں نے میرا حلیہ بگاڑے اللہ اے دا بھی حلیہ بگاڑ دے جی میں نو اس برباد کیتا اللہ انہوں ہی برباد کر کے پڑھ کے نہیں آیا نماز دی بد دعا لے کے آیا ہے یہ چور ہے نماز کا یہ بدترین چور ہے جڑا نماز دا چور ہے جنہیں کوے دی طرح ٹھونگا ماری ہیں جویں کوا دانے چگ دائے وہ تھلے نو چگ دائے مجرب چونج مار دائے پھر اوپر اٹھ جان دائے پھر جناب ٹھونگ مارنا ہے چونج مار کے دانا چگ دائے انہیں بھی اوپر نیچے گیا ہے اے دی نماز اینج دی نماز دے غور کرنا حدیث سید البخاری اندر سینا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی ناراض نہیں ہو گئے ہاتھ کھڑے کرو چکو ہاتھ چلو ایک بندہ تے ناراض ہوندہ ہی ہے نفع سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نو ویکھیا نماز پڑھ دیا ویکھیا وہ نماز پڑھ کے واپس پلٹیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولایا توجہ میرے ور رہے دنیا دا پہلا جلسہ ہے جڑا سٹیج لیٹرینہ دے قریب ہے توجہ ہے ماشاء یہ منفرد جلسہ ہے وہ تیرا چھوڑوا میں برانڈیج بہ جاوا تسی باہر بہ جاوا کم از کم ہے تے معطر ہے ماحول نہ سنگا ہوا باہر آلچہ تیرے دور سگلان انجے ہونا سکتا ہے تسی صدر ہونا اس تحصیل لے تائیوں پھر ساڑھے نال انجے ہو رہے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے، ویندے رہے وہ نماز پڑھتا رہا ہے، نماز پڑھ کے واپس پلٹے ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بلایا ہے، بلا کے پوچھا ہے جڑی نماز تو انہوں آج میں پڑھ دیا ویکھیا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا حذیفہ پورا چلا ہو گیا ہے، 40 سال ہو گئے میں ایویں نماز پڑھ رہا ہوں، ایویں پڑھ رہا ہوں، اسے طریقے نال پڑھ رہا ہوں، کیڑے طریقے نال؟ جڑے طریقے نال ساڑھے ملک اندر پٹھان پڑھ دے، کدے پٹھان نماز پڑھ دے ویکھیا ویکھیا ہونا تجربہ ہونا، جے کوئی بیٹھ ہوئے تو ناراض نہ ہو، ویسے مثال دیتی ہے کیونکہ میں جڑے نے ویکھیا ہے جی نہیں ویکھیا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نماز پڑھ دیا تینوں کن عرصہ گزر چکے ہے؟ کہنے لگا 40 سال۔ فرمایا جی تیری ایس نماز تے موت آ گئی، تیری موت پیغمبر دی سنت تے ایمان تے دین تے فطرت تے تیری موت نہیں ہوئے گی، اپنی نماز نو صحیح کر لے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایو جی نماز منافق دی نماز ہے جس نماز اندر اعتدال نہ ہوئے، جس نماز اندر تعدیل ارکان نہ ہوئے، جس نماز دے اندر رکوع اندر پیٹ سیدھی نہ کیتی جائے اطمینان نہ ہوئے، وہ منافق دی نماز ہے۔ جس نماز اندر سجدے دے ناب دے اندر سکون اطمینان نہ ہوئے، وہ منافق دی نماز ہے۔ جیڑا بندہ اتاں کھڑا پورا نہ ہوئے ٹھک سجدے چ لگے، وہ سمجھو کہ منافق وانا نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ منافق نماز جدوں پڑھ دے وہ قام و قصالا وہ سستی نال کھلون دے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، او دے وچ اللہ دا ذکر بہت کم کرنا ہے، فاتحہ تے ویسے کو نہیں پڑھنا تے باقی ذکر کتھے رہ گیا؟ قلیل تو بھی کم اگے ٹر گیا ہے، نہ فاتحہ پڑھیے نہ آن جان کی تے کوے دی طرح ٹھونگا ماریاں نے، لہذا ایو جی نماز قبول نہیں ہوندی۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے تھوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میرے سامنے مسجد نبوی اندر ایک بندہ آیا، انہیں نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام ویکھ رہے ہیں مسجد نبوی اندر، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اٹھے ہے، سیدھا محبوب دی محفل پاک حاضری دیندہ ہے، سلام عرض کرنا ہے۔ محبوب نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، جا تو نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی، انہیں پڑھیے۔ محبوب نے فرمایا تو نماز کوئی نہیں پڑھی، اٹھ پیا حکم رسول سے، جا کے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آکے محبوب دی محفل بین لگے، نال سلام دیتا ہے، نال کی دیتا ہے؟ اچھی بولو کی دیتا ہے؟ سلام۔ کنوں سلام پیش کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نو۔ اتوں سلام نہیں بھیجے، ہوا دے حوالے نہیں کیتا، نہیں ہوائے نہیں جی تیرا گزر ہوئے مدینے، او بامی ادھر ٹور پر مدینے نہ جائے، ہوانو سلام نہیں کیتا، ڈریکٹ محبوب تشریف فرمانے آپ دی خدمت عالیہ حاضر ہوئے، سلام پیش کیتا ہے۔ محبوب میں ارجع فصل فإنک لم تصل، یا نماز پڑھ، دوبارہ تو نماز کو نہیں پڑھی، پھر دوجی باری گیا نماز پڑھی، پھر آیا محبوب دی محفل دے اندر، آؤ اپنوں پھر سلام پیش کیتا ہے، تیجی باری آپ نے پھر فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، یا نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی، ترے باری پڑھیے، ترے باری سلام دیتا ہے محبوب نو۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی، سلام نال بھی گل نہیں بندی جب تک نماز مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے، سلام نال بھی گل نہیں بندی۔ ایتھوں نہیں بھیجیا، اتھے پڑھیا سامنے تے مسجد نبوی اندر پڑھیا سلام، جتھوں ڈریکٹ سنے حضور نے۔ محبوب سامنے تشریف فرمائیں، سلام پہ پیش کردہ ہے، یا رسول اللہ باوی نماز جمیں دی بڑی ہے تے پورا عاشق نماز سلام تے پڑھے آسن۔ حضور نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، سلام اپنی جگہ ہے لیکن تیری نماز بولو ہوئی نہیں، تو نماز نہیں پڑھی۔ انہیں پڑھیے ترے باری، محبوب نے فرمایا تو کوئی نہیں پڑھی، انہیں پڑھیے تے محبوب نے کی فرمایا؟ اور تسی دسو جے بندہ نماز پڑھے تے رسول اللہ فرمان تو نہیں پڑھی تے سمجھو اس نے نہیں پڑھی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ذات دی قسم ہے جنہیں تنوں حق نل بھیجے ہے میں نے جڑا طریقہ آندہ سی بس نہیں میں نے پتا ہے میں انج پڑھ لئیے ذرا من سکھا دیو نماز کے میں پڑھیں دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھے آئے آپ اور نماز سکھاون لگے نے فرمایا پہلے اچھی طرح وضو کر جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ وضو کر پھر آپ نے فرمایا قبلے والمو کر جی ماں پھر آپ نے فرمایا تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر ٹھیک ہے ماں تکبیر تحریمہ کہہ کے ثم قرأ ما تیسر من القرآن پھر پڑھ جڑا قرآن چو میسر ہوئے آسان ہوئے ذرا ہو پڑھ او کڑی شے سورۃ الفاتحہ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ جی محبوب جی سورۃ الفاتحہ پڑھا یعنی جو میسر آسان قرآن چو پڑھا سب تو زیادہ قرآن چو آسان کڑی سورت ہے بول جڑی ہر بچے نو یاد الحمدللہ رب العالمین حدیث اندر بھی ما تیسر من القرآن تو مراد سورۃ الفاتحہ فرما سورۃ الفاتحہ پڑھ جی محبوب جی پھر جدوں قرآن پڑھ کے رکوع اندر جاویں جی محبوب جی فرما اپنی پیٹھ نو رکوع اندر سجدہ کر حتیٰ تطمئن راکعان حتیٰ کہ تن اطمینان ہوئے پوری سکون نال اطمینان نہ رکوع کرن تو بعد پھر اپنا سر اٹھا حتیٰ تطمئن قائما حتیٰ کہ تن اطمینان ہو جائے کھلو کے سکون نال اپنی جگہ تے ہر ہڈی نو اپنی جگہ تے آن دے کھڑے ہون تو بعد پھر سجدے ول جا حتیٰ تطمئن ساجدہ حتیٰ کہ تن اطمینان ہوئے سجدے دی حالت دے اندر سکون نال سجدہ کر سجدے جو پھر سر چک دے پھر بہ جا حتیٰ تستوی جالے سن پوری برابر سکون اطمینان نال بہ جا بہمن تو بعد فرمایا پھر سجدے اندر جا حتیٰ تطمئن ساجدن حتیٰ کہ تن پھر اطمینان ہوئے پوری طرح سجدے اندر پھر سجدے جو سر اٹھاتے بہ جا حتیٰ تطمئن جالسن بہ جا انج بہ جا جمیں کون باندن پتائی حتیٰ تطمئن جالسا دو سجدے کر کے بہ جا حتیٰ تطمئن جالسا بہ جا اطمینان نال بہ جا سکون نال بہ جا من دسو اس عمل نو کی یقین دے جلسہ استراحت بہ جا سکون نال بہ جا من دسو نبی علیہ السلام بہ جا ساڑھے ان جڑے نوے قاری آئے نو ان جڑے نوے ان آندے نا سبا شرح پڑھ انہیں ایک نوہ طریقہ سبا شرح لے شروع کی تو ہے اللہ نے دے ہور علم عمرج برکت فرمائے یہ پتہ کی کر دیں جب رکھ سجدے جو اٹھ دیں نا سجدے جو اٹھ کے تھوڑا جیا نا جلسہ جائیں بے کے اٹھ کے اللہ اکبر تاں وجہ دن جس ویلے مقتدی جو سور چک دن مولوی ہوتا پہنچے ہوں انہوں نے پتہ انہوں کوئی نہیں مولوی بے کے اٹھیا یا انجھے اٹھ گیا وہ کوئی بے جاندہ ہے کوئی اٹھ جاندہ ہے مولوی نے خطرہ ہوندہ ہے کہ میرے تو پہلے کوئی نہ اٹھے اللہ دے بندو بے جاؤ حتیٰ تطمئن جالسن بے جاؤ آرام نل اطمینان نل بیٹھ جاؤ جلسہ استراحت کرو یہ میں سمجھ نہیں آئی تے نماز تسبیح والی حدیث تے غور کرو 10 واری تے جلسہ استراحت دے اندر تسبیح والا کلمہ پڑھنا ہوندہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 واری پڑھے گا تسبیح علی کلمہ کے دے جلسہ استراحت جلسہ استراحت مستقل میرے محبوب علیہ السلام دی سنت ہے آپ نے نو سکھایا ہے صحیح بخاری اندر یہ حدیث جانا تقریباً 4 مقامات تے آن دیئے جڑے اس وقت میں مقام پڑھ رہا ہوں تو آڑے سامنے اس دے اندر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا حتیٰ تطمئن جالسن کسی حدیث اندر جلسہ استراحت ذکر موجود ہے اس روایت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا آرام نال جلسہ استراحت بیٹھ جا سکون نال پھر اوپر اٹھ دوجی رکعت ایویں پڑھ جویں تو پہلی رکعت پڑھی ہے لہذا نماز انہوں نے خشوع والی نماز کیا جاندہ ہے کئی لوگ اندر خشوع والی نماز انہوں دیئے میں کہ دسو یعنی جدو بندہ کھلوے نا نماز اندر انگوٹھا نہ چکے انگوٹھا نہ ہلے جی انگوٹھا ہل گیا نا سمجھو دی نماز خشوع والی نہیں میں کیا ہو سکتا ہے نال علی دا وضو ٹوٹ جائے تے پورا پیر چکنا پاوے اے خشوع نہیں
دوجہ بولے آندہ اکھا بند کر لو تے نماز خشوع والی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے اکھا بند کرن تو بھی منع کیتا ہے. کوئی خشوع وے کھاندہ ہے اتا ویندہ آسمان ہلکے ہو اتوں جنوبے کہ اکھ ہی اوچا کلی جائے اتا بھی نظر نہیں کرنی تے نہ اکھا بند کرنی یعنی کھولنی یعنی. کئی بندے آدھنے وے کو نا مولوی اگو ویندہ پہ توجہ ہے ماشاء بندہ اٹھے ہے نا ایک پچھے نماز پڑھ رہا ہے او دی اچانک نظر پہ گئی او دے چہرے پتہ کیا نا میرے علمے نہ پہ نماز پڑھ دھیان نہ تو میرے علمے کھی جاتے حالانکہ بعض دفعہ انج ہوندہ ہے بندہ اپنے خیال جو ہوندہ ہے انہوں التفات نظر آندن اے ہو جاندہ ہے بعض دفعہ اے بھی خشوع دے خلاف نہیں جان بوجھ کے نہ کرے تے جے ہمیں کدے نگاہ اٹھ جائے وہ توڑی نگاہ پہندی ہے تے بندہ متوجہ ہو جاندہ ہو سکتا ہے بندہ اپنے خیال چوہے. بعض دفعہ انج ہوندہ ہے کہ بندے نو نماز اور کئی قسم دے خیالات آندن جے کوئی خیال نہ آوے تے بندے نے کدے اے بھی خیال آن جاندہ ہے کہ میں نے کوئی خیال نہیں آیا. کدی اینج بھی ہوتا ہے کہ بندہ آدھا میں آج بالکل خیالات تو پاک نماز پڑھنی ہے تو پھر بندہ آدھا میں نے آج ماشاءاللہ نماز وچ ہی آندھا خیال کہ میں نے کوئی نہیں آیا خیال. یہ بھی تو خیال یہ خود خیال ہے کہ میں نے کوئی نہیں آیا میں نے آج خیال کوئی نہیں آیا. یہ آپ خیال ہے جڑا تیرے دل دماغی اٹھے ہے کہ میں نے خیال نہیں آیا. یہ جڑا خیال آ جاندہ ہے دیاں دو قسمان توجہ فرمائی. اسی وجہ تو بیچارہ شاہ اسماعیل دیلوی رحمہ اللہ او بدنام ہوئے انہیں خیال دیاں دو چار قسمہ بنائیاں نا تو مولویاں جو ڈھنڈورا پٹنا شروع کیتا ہے. انڈیا پاکستان وکھرے ہو گئے پھر بھی مولوی نہیں وقت باز آئے اے جی آدھے حضور دا خیال آوے نا نماز تے نماز ٹوٹ جاندی ہے نعوذ باللہ. حالانکہ شاہ اسماعیل دیلوی رحم اللہ نے یہ بات کہی سی کہ کچھ خیال اے جے ہوندے نماز اندر جڑے خیال ہوندے آندے تے اٹھ جاندے نکل جاندے. خیال آیا دکان دا نکل گیا آیا تے نکل گیا. خیال آیا ہے کاروبار دا آیا تے نکل گیا. فرما دے کچھ خیال اے جے آندے جڑے آ جاندے پھر نکل دے نہیں کیونکہ محبت دا معاملہ ہوندہ ہے. جے خیال آ جائے پکی دا خیال کسے اللہ دے ولی دا خیال آگئے کسے اللہ دے پیارے دا خیال آگئے اے خیال انچمٹ دے دماغ نال کہ بندہ او دے خیال مصروف ہو جاندہ ہے نہیں رہندہ خیال کہ میں کی کر رہا سا نماز. فرما دینے پقیدہ خیالات لے آن تو بھی پہلے سوچے کہ خیال انج نہ آوے کہ دماغ نال چمڑ جائے دے خیال ہی نہ روے کہ میں نماز اندر آن کیونکہ عام چیز خیال آئے گا وہ نکل جائے گا لیکن خاص چیز خیال آوے تے نکلنا نہیں انہیں دماغ نہ چمٹ جانا ہے کیونکہ محبت ہونی استاد نال محبت ہونی اللہ دے ولی نال محبت ہونی اللہ دے پیارے نال انہاں دے خیالات جدوں دماغ ہی اٹھن گے پھر دماغ چمٹ جان گے خیال ہی نہیں روے گا کہ میں نماز اندر بندونا دے حسن اندر جمال اندر شان اندر مقام اندر عزت اندر وقار اندر اتنا مستغرق ہوئے گا کہ او جناب خیال ہی نہیں رہے گا. کیوں لوگوں توجہ فرمائیے غور کیجئے اس واسطے نماز اندر پوری طرح دھیان اس اپنے رب دی ذات والوے کہ میرا رب میں نوں ویکھ رہا ہے اتنا تصور ہوئے کہ میں رب نوں ویکھ رہا ہوں جی اتنا ایمان مضبوط نہ ہوئے اتنا خیال تے کرو نہ نماز اندر کہ پورا یقین کر لو کہ رب تو نوں ویکھ رہا ہے. پھر رب خالق بھی ہے مالک بھی ہے قادر بھی ہے ہر چیز دا مالک بھی ہے. توڑا دماغ نو ہونے ختم کر دے وے قادر ہے اکاں دی بسارا چھن لوے قادر ہے توڑی صحت ختم کر دے وے قادر ہے توڑی ہتھاں نو فالش ادا کر دے وے قادر ہے پیراں نو لولا لنگڑا کر دے وے قادر ہے صحت توڑی ختم کر دے وے قادر ہے توڑی زندگی تے قادر ہے توڑی موت تے قادر ہے تو اٹھان تے قادر ہے تو جہنم جنت دے ہون تے قادر ہے لہذا عذاب و سزا دا مالک بھی ہے تے قادر بھی ہے. لہذا ایسی ذات دے سامنے کھڑے ہون لگے بندہ اپنا آپ خیال کرتا ہے کہ میں نو نقصاف نہیں کرنا چاہیے میں نو خارج زیادہ نہیں کرنی چاہیے سوائے مجبوری تے میں نے کوئی ایسا قدم نہیں اختیار اٹھانا چاہیے.
کیوں میں نماز اندر تے میرا خالق تے مالک تے قادر میں نو ویکھ رہا ہے پوری توجہ نال نماز پڑھے اس نماز نو کیا جانا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون کوئی کولو لنگ جاوے بندہ نمازی مصروف ہوئے کوئی درد ہوئے بندہ نمازی مصروف ہوئے کوئی تیر لگ جائے ان دے واقعات بھی آندے نے تیر لگ جاندے اصحاب رسول نو نماز دے اندر مصروف ہوندے خلل واقع نہ ہوندہ نماز اندر بندہ کہہ سکتا ہے یار سنائیاں گلاں نے یہ حقائق نے اللہ دے بندو حقائق نے بندہ کسے دی شان مقام عزت عظمت اندر مستغرق ہوئے تے بعد دفعہ درد احساس ہوندہ ہی نہیں یہ سمجھ نہ آئے تو سورہ یوسف پڑھو زلیخہ نو پڑھو ایسی نا زلیخہ ویندی رہی کس نو اوچی بولو یوسف علیہ السلام نو زلیخہ نیا سہیلیاں ویندیاں رہیاں کس نو یوسف نو ہاتھے سن چھریاں تے پھل بھی نال سن تے ان چھریاں چلا بیٹھیاں انگلیاں تے کٹ گیاں خون نکل پیا تے ویندیاں کنوں رہیاں نے یوسف نو جدو یوسف دا منظر سامنے غائب ہویا تے پھر پتہ لگیا سان کی ہو گیا انگلیاں کٹیاں گئیاں نے او حسن یوسف اندر انیاں مستغرق ہوئیاں کہ درد احساس نہیں ہویا جڑا کھڑا ہوئے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی مستغرق ہوئے کہ میں ہم کلام اپنے خالق و مالکنا الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی تاہی ساڑھے استاد سن وہ ایک واقعہ سنان دے ہونے ایک بندہ زمیندار نال غلام نوکر لے ہویا انہوں گٹھیاں لکڑیاں دا گٹھلی چوائی ہوئی ہے پوری گٹھلی لکڑیاں دی بڑا کر سارتے چکی ہوئی بے نماز سی زمیندار جو نازان دا وقت ہویا نماز دا وقت ہویا لنگ دے پیسن نوکر نے گٹھلی لکڑیاں دی سوٹ کے کہنے لگا چودھری صاحب میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز دے ٹائم ہو انہیں کہا تو نماز پڑھ لے میں در آئے تھے دارے تھے پھر حکا شکا حکا چھیک لینا دے تو نماز پڑھ حکے دیواری لے کے آگیا مسجد دروازے اگے تے نوکر اندر غلام نماز پہ پڑھ دے تھکیا کھلو کھلو کے نے آواز دیتی آواز دے کے آندے یا جلدی آ بار میں کھلو کھلو کے حکے دیواری لے کے بھی آگیا تے تھک بھی گیا وہاں تے ہجے کھلوتا وہاں کیڑو کون ہے جنہیں تنہوں اندر بن لیا جنہیں تنہوں باہر نہیں آن دیندہ انہیں کہا چودھری جی اسے بن لیا جنہیں توانوں باہر بنے اسا کہ جس تو باہر بت ہویا ہے نا وہ تو اندر نہیں آن دیندہ میں نے اس اندر بت ہویا ہے میں نے باہر نہیں آن دیندہ لذت ہی نماز پڑھی ایسے رمضان ایک بندہ میں کہندہ جانے جی وہ پورا مہینہ رمضان دا تسی آن دے ہو با شیطان بند ہوندہ ہے میں کہ جی سب حدیث ہی تے ہے جواب دے علماء کرام نے بڑے دیتے ہیں وہ کی حدیث دا معنی مفہوم بیان گئے جنہیں شیطان بند ہو دے میں کہ جی جنہیں میں پوری مہینہ مسیحتے نہیں آئے جے بند ہو گیا تھے میں نہ ہوا تو ساندے ہو جکڑے ہوندہ ہے شیطان تو مسجد میں آیا ہی نہیں پھر وہ کیویں جکڑے ہویا ہے میں کہ تو تاں ہی تے تو آیا نہیں جنہیں کیویں میں کہ بند ہویا سے تو یہ کھلنا ہو گیا تو مسیحتے ہو گیا کیوں شیطان کی ہوندہ میں شیطان بننے ہوندہ ہے جانے جی میں کہتا ہی تو مسیحتے نہیں آئے جو کھلنا ہو گیا تو پہلی صاف ویچ ہو گیا کیوں شیطان میں کہا کہیں تیری شکل ہے جی شیطان ہوندہ ہے من الجنت والناس قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بندہ مستغرق ہوئے نماز اندر لذت محسوس کر رہے ہوئے حلاوت محسوس ہوندی ہے ربنا الحم کلام ہو رہے ہے ویکلو موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ اندر قرآن والاشار قرآن جو اشارہ کرنا جدو کوئی تور تے گئے نال بنی اسرائیل دے سردار لے گئے انہاں کے بعد روز تسی آندے ہو با میں کوئی تور تے جانا دے ربنا الحم کلام ہونا سانو ایک گال سمجھ نہیں آنے اتھے تو تور تے بہنے اتھے ہم کلام ہے تھے کیوں نہیں ہوندے اتھے پتہ نہیں تسی جاندے ہو کوئی شہر لے کے آ جاندے ہو میں نو پیغام آ گیا وہی آ گئی کتاب آ گئی سان نال نہ ہو لے بہندے ایک دن اسی بھی بیکھئے انہاں کہا با ٹھیک ہے ٹھورو نال چلو وہ پورے پنڈ اعلان ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں
تے رب نال ہم کلام ہوتے سانو بھی یقین تا ہو ویسی ساری قومہ برادریاں جو اکٹھے ہو کے نا کوئی 70 ایک بندہ نال ٹور پیا جو اتنے پہنچے نا رب نال ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا بس تُسی تو سا نظر آنے پر جڑے پروں آواز آندھی ہے کیس دی فرمایا اللہ تبارک و تعالی کلام کر رہے کہنے لگا سان کی پتا اللہ ہی ہے آواز تے سمجھ آ گئی لیکن یہ نہیں سمجھ آئی بھائی اللہ ہی ہے ان کو سوڑا نظر بھی آوے کلام جو فرما رہے تھے نظر آوے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی ویکھنا چاہنا فرمایا موسیٰ نہیں تسی ویکھ سکتے یا اللہ ویکھنا فرمایا میں پہاڑ دے تجلی بانا موسیٰ جی قائم رہے آتے پھر تسی بھی من ویکھ لو گے تجلی پہاڑ دے پائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے آئے اور قوم دے سردار سارے اٹھ گئے سارے توجہ ہے ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام سرداروں جدوں نال لے کے پہاڑ تے کوئی طور تے پہنچے تے سردار پچھوں پہاڑ تے چڑھ رہے نے موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چوٹی تے پہنچ گیا فرمایا موسیٰ جنہاں نال لے کے آئے او تے جے پچھے تھلے پھر تسی اتنے چڑھ کے آگئے ہو جلدی نال کیوں آئے ہو یا اللہ تینوں راضی کرنے واسطے میں جلدی جلدی موسیٰ علیہ السلام اس ول دوڑے جا رہے ہیں پہاڑی ول چلتے جا رہے ہیں کیوں اگوں امید ہے کہ دنال ہم کلام ہونا ربنا لذت سکون اطمینان اتنا ہے ربنا ہم کلام ہونا نماز معراج مومن دی نماز اندر بندہ رب نال ہم کلام ہونا ہے لہذا پیار نال بن کے صبر کے تیاری کر کے خوشبو لگا کے مسواک کر کے بعد روایات چاہتا ہے جدوں بندہ کلام نماز پڑھتا ہے نا فرشتہ ہونٹا ہوتے اپنے ہونٹ رکھ دے فرشتہ توڑے ہونٹا تے ہونٹ رکھ کے چم دے توڑے ہونٹا نو یہ نو کہ کوئی بدبو آ رہی ہو فرشتہ منہ رکھے فرشتہ رکھے منہ تھوڑے منہ تے ادنو حکا میں آیا من ایک بندہ ہوتے ملے یقین جانا من انج دے وہ بیٹھا تھا ہے ہی صحیح ساتھی دل انج کرتا سی میں انہوں دسا تو من ملے کیوں ہے میرا دل نہیں سی کر رہے انہوں ملن تو جو حکے دی بدبو آ رہی سی تو میں دسو جو فرشتہ نیڑے آندہ ہوئے گا تو دور نسدہ ہوئے گا تو انتہائی لطیف مخلوق ہے بڑی پیاری مخلوق ہے حکیالے بندے دے نیڑے لاغوان جو فرشتہ میرا عقل تو کام ہو چاہیے تو اڑا ہی حوصلہ ہے بھوکے پیتی رہنے فرشتہ رہنے جو ٹھیک رہنے ملی رکھ دو فرشتہ ہونٹ چومتا ہے اس شخص کے جو نماز میں منہ کو صاف کر کے اللہ کا ذکر کرے صاف کیجئے ستھرا نماز بعد وہ خشوع نہیں رہتا نماز امام بھول جانا امام بھولتا ہے نا تو پھر جو سلام پھرتا ہے اس ویلے جٹ جڑے آتے ہیں مولوی جی آج کتھے گئے ہو آتے ہو نا مولوی جی آج کتھے ہو خیر سی بھول رہے سو نماز ہے مولوی اتھے ہی آئی تو کتے اور پاسے گیا ہے کیونکہ وضو ٹھیک نہ ہوئے تے ماں بھول جاندہ ہے مقتدیاں دا وضو ٹھیک نہ ہوئے بے وضو کھلو جاوے مگر وضو صحیح نہ کرے سوار کے سنت مطابق تے بھول امام جاندہ ہے بھولیا تیرے وضو تے آدھا مولوی جی تو سی کہتے ہیں مولوی تھے تو اپنا وضو ٹھیک کر مولوی کہیں نہیں گیا تیرا وضو صحیح نہیں ہے وضو سوار کے کرو فرشتوں کو ملنے جا رہے ہو رب سے ہم کلام ہونے چاہ رہے ہو سوارو وضو کو وضو کرو منہ صاف کرو مسواک کرو ناک کو جھاڑو اے نو بھی ہوتے اندر انگلیاں مار مار کے کلین گندی کر دے رہو صاف کرو جھاڑو ناک کو رب سے ہم کلام ہونا ہے جھاڑو صاف کرو ناک کو منہ کو پاک کرو صاف کرو مطہرۃ للفم مسواک سے منہ کو پاک کرو صاف کرو نبی علیہ السلام کی اوہ اوہ کی آواز نکلتی جب مسواک کرتے تھے اور حلق تک مسواک کو پہنچاتے تھے تاکہ وہ پوری طرح منہ صاف ہو جائے آپ تو ویسے ہی نفیس تھے یہ امت کے لیے سبق درس
آپ کے منہ مبارک سے تو خوشبو آتی تھی، جب پسینے سے خوشبو ہے تو محمد مصطفیٰ کے منہ سے خوشبو کیوں نہ آئے جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے تھے۔ سیدہ کائنات اماں جی ایسا فرما دین جدو نبی علیہ السلام کی روح مبارک نکلی آپ کے حجرہ پاک میں، آپ نے وفات پائی، میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو زندگی پر مجھے پھر کبھی وہ خوشبو نہیں آئی۔ محدثی نے لکھا ہے جب روح پاک جسد اطہر سے نکلا ہوگا تو یہ ذکر کہ اللہ کے ذکر میں ساری زندگی مصروف رہا، کیوں نہ محبوب سے روح پاک کے نکلنے سے پورے وجود سے اور روح سے پورا کمرہ معطر ہو جاتا۔ یہ وہ خوشبو ہے جو محمد مصطفیٰ کے منہ مبارک سے آیا کرتی تھی۔ آپ کا منہ صاف ہے، پاکیزہ ہے۔ نبی علیہ السلام تو ساڑھی درس سبق بنا رہا ہے، فرما کپڑے سوارو خضو زینتکم عند کل مساجد، مساجد سے آنے سے پہلے زینت کو درست کر لو، پلسٹر کالی ٹوپی پا لو۔ پتہ ہے پلسٹر کالی ٹوپی جو کھرلی پئی ہونی مسجد ہے جی، جنہوں پا کے بندہ باہر گلیج نہیں جا سکتا، وہ پہن کے اللہ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ پگڑی باندھو، رومال لو، ٹوپی لو، اچھے انداز سے زینت اختیار کر کے مسجد میں آؤ۔ ننگے سر نماز ہو جاندی ہے لیکن ننگے سر رویندہ نہیں۔ ننگے سر نماز ہونے دا مطلب ہے نہیں کہ تسی ننگے سر ہی رہو، عادت بنا لو بودی شو دے کس آگے۔ تیسرا کپڑا اپنے جسم کا حصہ بناؤ۔ پگڑی کے مسائل ہیں حدیث میں، کتاب و لباس کو پڑھیے، محبوب علیہ السلام کی پگڑی کو پڑھیے۔ محبوب علیہ السلام کی جسم کے 3 کپڑے تھے، پگڑی مبارک اس کا حصہ ہے۔ صرف قمیض پاپو کے دے، شلوار بان بون کے دے پھر دے ہوں دیو، ہوارے سارے، داڑھی رکھ کے سر ننگے۔ جسم کا حصہ بناؤ، لباس کا حصہ بناؤ۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی، ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ننگے سر رہو۔ نماز تے بنین نال بھی ہو جاندی، موڑے والے بنین ہوئے تے نماز ہو جاندی، قمیض ہی لا چھڈو۔ ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ننگا ہو جائے، قمیض اتار دے ہو جاندی، ایک چادر لے آؤ، 2 موڑے کاج لو تو نماز تے ہو جائے گی۔ ہو جانے کا مطلب ہے قمیض نہ پاؤ۔ ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ ننگے سر رہو۔ جس کو جو معنی جس انداز میں حدیث میں موجود ہے اس کو لو، اس کو غلط رنگ مت دو۔ اگر وہاں کھرلی ٹوکری وچ ٹوپیاں رکھنیاں بدعت ہیں تو ہر وقت ننگے سر رہنا یہ بھی نبی علیہ السلام کے منہج اور سوچ اور فکر اور طریقے کے خلاف۔ سنت کو اپنائیے، طریقہ رسول کو اپنائیے۔ کیا آپ نہیں کرتے کہ نبی علیہ السلام پگڑی پر مسح فرما لیا کرتے تھے؟ حدیث میں مسائل نہیں ہے، وہ کہاں ہے سنت، کہاں ہے وہ پگڑی جس پر مسح کرنا ہے؟ آپ نے جرابہ تے نہیں ٹونگ دیو سردیاں میں، پگڑی کیوں نہیں پا کہ باندھ کے اوپر مسح کرتے؟ وہ سنت کہاں جائے گی؟ جرابوں کے مسح پر لڑتے ہو، پگڑی کے مسح کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا۔ اس سنت کو بھی اپناؤ۔ اہل سنت ہو سنتوں کو اپناؤ، اہل حدیث ہو تو ایک ہی حدیث کو اپنے عمل میں لے آؤ۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سارے بازار یا پوری منڈی میں سر ننگے سر پھرتے رہے ہوں، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں۔ قلت تھی کپڑوں کی، ننگے سر ہونا اصحابہ کرام کا ثابت ہے۔ اگر ننگا سر جان بوجھ کے بھی کبھی کر کے نماز پڑھی جائے حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار ہی نہیں۔ پگڑی تو تھی نا، ایک بندہ کہنا جی وہ صحابی کو کپڑا ہائی، میں کہا جی ہائی، یعنی پھر انہیں ننگے سر نماز نہیں پڑھی، میں کہا پڑھی ہے۔ اس میں کہا 10 آئی بات تم جیسے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بھی ایسے بھی نماز ہو سکتی ہے، تو میں کہا جنہیں ننگے سر پڑھی وہ دے کول بھی کپڑا، تیرا کپڑا تے ہے ہی کوئی نہیں، تو گھر رکھا ہے پھرنا۔ جس کے پاس کپڑا تھا وہ کپڑا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ جواز امت کو پتا چلے کہ ایسا پڑھنا پیغمبر سے ثابت ہے۔
پگڑی تو بھی نہ رکھ کے پھرتا سی، پگڑی تو نہ کول بھی موجود نے قلعے تے ٹنگ کے نماز پڑھی تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ایسے نماز پڑھنا بھی حدیث سے ثابت۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیری نماز نہیں، جا کے دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز پڑھائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ پھر آپ نماز دا طریقہ سمجھایا، گویا وہ نماز نہیں جڑی نماز میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں۔ خشوع خضوع بھی ہوئی ہے جڑا سنت تو حدیث تو ثابت ہوئے، جڑا خشوع مصنوعی بنایا گیا کہاں بند کر کے یہ بھی جائز نہیں، اسمان والنگاہ اٹھا کر کے جناب مصنوعی خشوع بنانا یہ بھی جائز نہیں، انگوٹھے نہ ہلن اے بھی خشوع جناب حدیث تو ثابت نہیں۔ تشہد دے اندر اگر توڑے ہاتھ دی انگلیاں گھٹنیاں تو تھلے ہو گئیاں، یہ کہچی نہ قیامت نو کٹیاں جان گے بھی خشوع دے خلاف ہے، یہ بھی جھوٹ بولیا گیا، خیانت کیتی گئی ہے۔ ہاتھ ران دے ہوتے بھی گھٹنے نو پکڑے بھی جا سکنا ہے، حدیث سیئہ تو گھٹنے نو پکڑ کے تشہد دے اندر ہاتھ رکھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام دا طریقہ موجود ہے۔ کوئی بچہ آ جائے تے شور کرنا بابے ہوئے بھی جائز نہیں، مسجد کوئی بچہ آ جائے تے کھیلن لگ پوے تے اس نو جناب تنگ کرنا تے ماں پریشان کرنا تے گالیاں دینا تے برا کہنا۔ ایک بندہ غصے نال بابا ہوئی جاندہ ہے، بچیاں نو گالی دیتی جاندہ ہے، آندہ جی نا مسجد جا کے شور کیتا ہے تے میں کہ تم کی کر رہے ہیں، آپ گالی دیندہ پہ بچے دے گال بھی نہیں کڑی، تو دے گال کڑی اللہ دے بندے، او بابا تو دا گال کٹ کے بچے نو مسجد جو بھجایا ہے، انہیں قدم واپس آنا ہے، شکر کرو آگے ہے۔ موبائل جب تک چل رہا ہے شکر کرو آگے ہے، موبائل چلن دیو 2 سال نمہ پاکستان پورا ہون دیو، انہیں بھی کوئی نہیں آمنا، آجے دے پرانا ہے دے کوئی نہ کوئی آ جاندہ ہے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسی ہے، نبی علیہ السلام دی نواسی ہے، محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ امامہ آگئیاں نے، نبی علیہ السلام نے سیدہ امامہ نے اٹھا لے ہے، اٹھا کے سینے نالا لے ہے، پورے قیام اندر نواسی نے چکی رکھے ہے، محبوب دی نماز اندر کوئی فرق نہیں آیا، لہٰذا اے طریقہ جڑا اسا مشہور کیتا ہویا ہے، بچے شور کریں گے نماز خراب ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر آپ فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے میرا خیال لے کے ہونا ماں آج میں نماز دے اندر قرآت زیادہ کرانگا، لیکن اچانک کیوں نے فرمایا منو کسے عورت دے بچے دے روون دی آواز میرے کنن سنائی دین دیئے، میں نماز مختصر کر دینا کہ بچے دی مانو تکلیف نہ پہنچ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام تو بعد فرمانا چاہیے تھی آج تو بعد کوئی ماں بچہ لے ہی نہ آوے، انہوں نے ٹوکرے بند کر کے آئے کرو، خبردار کوئی بچہ مسجد نبوی میں لے آئے، اگر مسجد نبوی میں عورتیں بچے لے آیا کرتے تھی ان کے رونے کی آواز آتی تھی، محبوب نماز کو مختصر فرما دیتے تھے، تمہاری مسجد نبوی سے بھی زیادہ عام ہے، کون سا خشوع لیے پھرتے ہو جعلی مصنوعی؟ خشوع وہی ہے، خضوع وہی ہے کہ نماز میں اعتدال ہو، تعدیل ارکان ہو، رکوع سجدوں میں اطمینان ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سکون سے نماز پڑھی جائے اطمینان سے۔ بچہ آ جائے مسجد میں تو نبی علیہ السلام نے تے غیر مسلم دے آن نال تے مسجد بیٹھ کے پیشاب کرنا والے شخص نو بھی گالیاں نہیں دیتیاں، صحابہ کرام نو ڈانٹن تو بھی روک دیتا ہے، تو یہ اپنے بچے نو ماری پھر دے ہو مسجد جان تو۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما دونوں آگئے محبوب نماز پڑھا، فردی نماز ہو رہی ہے، عشاء دی نماز ہے، حسنین کریمین مسجد اندر داخل ہوں گے، دونوں آکے نبی علیہ السلام دے اوپر چڑھ گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا ہے، ایک صحابی فرماتا ہے میرے دل خیال آیا کہ نبی علیہ السلام دے روح مبارک کے دے لگتا ہے پرواز کر گئی ہے، وفات ہی پا گئے نہیں تھے، سر اٹھایا ویکیا حسنین کریمین سجدے دے اوپر آلہ دی محبوب دے اوپر سوار ہوئے نے، صحابی پھر سجدے اندر پہ گیا ہے، نماز ایویں مکمل ہوئی ہے، جب تک حسنین ہٹے نہیں محبوب نے سجدے جو سر اٹھایا نہیں، سلام پھر کے نہ کہ صحابی نے ڈانٹے ہے نہ محبوب نے ڈانٹے ہے، یہ مطلب ہے بچے آن نال مسجد نماز خشوع و خضوع فرق نہیں ہے۔
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز اندر خشوع و خضوع قائم رکھو دا معنی ہے سنت دا قیام رکھو سنت دا خیال رکھو اعتدال دا خیال رکھو تعدیل ارکان ہوئے اطمینان ہوئے سنت مطابق سکون نال اطمینان نال نماز پڑھی جائے جلدی نہ کیتے جائے منافقان دی طرح نماز نہ پڑھی جائے کب اس طرح ٹھونگا نماز نہ ماریاں جان اے خشوع خضوع دے خلاف نہیں جڑیاں لوگاں نے گلہ مشہور کی تھی آنے جائیے نماز اندر نبی علیہ السلام دی آپ دی طریقہ کی آپ دی حدیث کی ہے کوئی باروں آوے تے آگے سلام کہوے جماعت جاری ہے آگے سلام کہوے السلام علیکم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے ہاتھ نال دائیں ہاتھ نال سلام دا جواب دے دیں قیام اندر نے تے ہاتھ اس طرح کر کے جواب دے دیں رکوع اندر نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا دیں اگر سجدے اندر زمین تے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں باروں بندہ آگے سلام کہنے اپنے ہاتھ دا اشارہ کر دیں سلام بھی جاری ہے بھی خشوع و خضوع دے خلاف نہیں اس بندے نو چھینک آئیے نماز دے اندر الحمدللہ آپ کہہ دے ہوئے تے جب سننے والا جواب نہ دے ہوئے لیکن کہ جنو چھینک آئیے الحمدللہ کہہ دے اے بھی نماز دے خشوع دے خلاف نہیں جڑی نماز دے خشوع دے خلاف حرکات انہوں چھوڑ دے ہو تے جڑی نماز حدیث سید و ثابت نے سمجھو کہ خشوع دے خلاف نہیں یہ مصنوعی خشوع لوگاں نے بنایا ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اے کو التفات نظر دی ایک حدیث توڑے سامنے کرنا چاہنا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں حدیث سید بخاری اندر ہے میں نماز پڑھ رہا ہوا مسجد نبی اندر تے میں نبو محبوب علیہ السلام میرا ناراض ہوئے سن میرا بائیکاٹ ہویا ہویا سی محبوب سے جلال اندر سن میرا بائیکاٹ کی تو دی غزوہ تبوک اندر پچھے رہن دی وجہ تو فرما دیں میں مسجد نبی جاندہ سا نماز پڑھدا سا تے خیال آندہ سی کہ نبی علیہ السلام دل و ناراض نے یا ویسے بائیکاٹ کیتا ہویا ہے میں نماز اندر اک چک کے محبوب والویندہ سا تے محبوب علیہ السلام میرے والے ویکھ رہے ہوندے سن تے جدوں میں ویندہ سا تے محبوب اپنا چہرہ مبارک پھیر لیندے سن ان ہوئی تے التفات نظر کیا جانا ہے لہذا التفات نظر جان بوجھ کے تے مناسب نہیں تے جو ہو جائے تے خلاف شرع نہیں جے التفات نظر ایسی ہو جائے وہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دی زور اثر دی نماز اندر قرات فرماندے سن پوچھیا گیا صحابہ کرام کولوں کس طرح تن پتہ چل رہا سی قرات فرماندے سن زور دی نماز اندر امام تے اچھی قرات نہیں کرنا اثر دی نماز اندر امام اچھی قرات نہیں کرنا تو ہن کیویں پتہ چل رہا سی کہ نبی پاک قرات کر رہے ہیں فرماسی پچھے کڑے ہوندے سن محبوب مسلح تے کھڑے ہوندے سن پتہ چل جاندہ سی محبوب قرات کر رہے ہیں کیویں فرما جدوں قرات کر رہے ہوندے سن داڑھی مبارک ہل رہی ہوندی سی تے اسی مگروں ویکھ رہے ہوندے سن لہذا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک ہل رہی ہوندی سی ہن میں پوچھنا چاہنا قرات بندہ کر رہے ہوئے تے داڑھی مبارک ہل رہی ہوئے تے مگروں بندہ ویکھ رہے ہوئے تے داڑھی مبارک ہل رہی ہوئے وہ داڑھی کنی ہوندی ہے جڑی ہل دی ہے توجہ ہے ماشاء کیوں بھائی وہ کیڑی ساری ہے جڑی داڑھی ہل دی ہے تے مگروں نظر آندی ہے وہ داڑھی مبارک کتنی سی نبی علیہ السلام موٹ تے ہل دی ہے نہیں موٹ تے نہیں ہل دی نا تے مگروں نظر آوے صحابہ کرام نو نظر آوے مگر کھڑے نے تے داڑھی مبارک ہل دی نظر آ رہی ہے سمجھے سا کہ محبوب قرات فرما رہے ہیں اذا مطلب امام نظر آ جاندے محبوب علیہ السلام دے صحابہ محبوب نو ویکھ رہے ہیں داڑھی مبارک وال بھی نظر پہ گئی ہے نماز دے خشوع دے خلاف اے بات بھی نہیں ہوئی خشوع خضوع ہوئی ہوئے گا جڑا حدیث تو ثابت ہوئے گا جڑا قرآن و سنت تو ثابت ہوئے گا جڑا مصنوعی طریقہ ہوندہ اسلام اندر محبوب نو پسند نہیں فرماندے ایک حدیث سید بخاری اندر محبوب علیہ السلام آخری اشرہ ماہ رمضان دے اتقاء واسطے تشریف لے آنا چاندے نے آج خیمے لگ رہے نے 20واں روزہ ہے آج جناب خیمے مسجد نبوی لگ رہے نے آپ خیمے ویکھ دے خیمے چاہے ویکھیا دے خیمے اندر رسی لٹکی ہوئی ہے آپ نے فرمائے خیمہ کس دے محبوب جی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
توڑی دو جا محترمان ہے فرمایا رسی کیوں بنی ہوئی ہے خیمے دے اندر لکڑی نہ رسی بنی ہوئی ہے فرمایا محبوب جی پتہ نہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ نادا خیمہ پوچھو زینب کولو پوچھیا گیا محبوب جی رسی تاں بنوائی ہے جدوں نفل پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں تھکاوٹ ہو جائے گی بس رسی نال انج کر کے ٹیک لا لوانگی نالے نماز جاری رہے گی نالے ٹیک لا لوانگی نبی علیہ السلام نماز رسی کھول دو توڑ دو کٹ دو اس رسی نو زینب نو کہہ دو تھک جائے تو نماز چھوڑ دے وے رسی نہ لٹک کے عبادت کرنا میں محمد مصطفیٰ دا دین نہیں یہ شریعت نہیں اے ہو جا خشوع و خضوع اے ہو جی عبادت نماز نہیں چاہے دی جڑی رسیاں نہ لٹک کے ہون تے ساڑھے پاکستان اندر ایک بزرگ اے ہو جا سن جڑے 12 سال الٹے لٹکے رہے کنویں الٹے لٹکے رہے کچے دھاگے نال کیسی کرامت ہے دھاگا بھی کچا دسوبہ دھاگے نال بزرگ قابو آندہ پھر وہ دھاگا الٹے لٹکے رہے دھاگا کتنا بنے ہوئے گا بولو پیرہ نال دوہاں پیرہ نال دھاگا بنے کچی رسی نہ کچا دھاگے نال حالانکہ ساڑھے جا کمزور مولوی پکے دھاگے نال قابو آنا مشکل ہے وہ کیسا بزرگ ہے جڑا الٹا لٹکیا رہے ہے میں کہ الٹا لٹکیا رہے ہے جن جی میں کتنے سال جنے 12 سال میں کدے اندر جنے کوئیں اندر میں کہ کیوں میں قرآن حدیث دا جتنا بھی مطالعہ کیتا ہے میں نے وہ جا جرم گناہ کو نہیں نظر آیا ہوں جی دی صدا 12 سالوں میں تے الٹا لٹکنا ہوئے تے کوئیں اندر کوئی ہو جا گناہ نہیں جی دی اے صدا ہوئے گناہ بھی کو نہیں جی دی اے صدا ہوئے عبادت بھی کو نہیں جڑی الٹی لٹکن والی ہوئے این فقیری نہیں لبدی فقیری مون منایا نو نہیں لبدی مو فقیری جڑی جتیاں ستیاں نو نہیں لبدی جیرہ ملدہ ہوندہ جتیاں ستیاں نو تے ملدہ داندہ یاد ہے سلطان باؤ نے کیا سی جیرہ ملدہ ہوندہ ناتیاں دھوتیاں نو تے ملدہ بیٹا سسیاں جیرہ ملدہ ہوندہ جتیاں ستیاں نو تے ملدہ داندہ کسیاں رب باؤ انہاں نو ملدہ ہی جنہ دیا نیتاں اچھیاں سلطان باؤ نے بھی بات کہیے کہ مون منایا نو ملدہ نہیں جے مون منایا نو ملدہ ہوندہ تو ٹن کراؤ برج والدے وہ پلکا مڑواؤ داڑی مڑواؤ پورا مون منایا جنا مو ہو جاؤ تے رب مل جائے گا فرمد جے رب ملدہ مون منایا نو تے ملدہ بیٹا سسیاں نو کہندے نے جے مون منایا نو ملدہ ہوندہ تے بیٹا اللہ دی ولایا ولی ہوندیوں ہر ویلے منیاں منائیاں رہندیاں نے جے جتی ستی میرا پیو دا مقام دادے دا مقام ساڑے بڑی وڈی گدی ہے جے رب ملدہ ہوندہ جتیاں ستیاں نو تے ملدہ داندہ کھسیاں فرمد نے جتی ستی کدوں دے بیچارے اس دان پیو دادے تو کھسی ہوندے آ رہے ہیں مایا جے انہاں ملدہ ہوندہ نا کنہاں ملدہ ہے جنہاں دیا نیتاں اجھی بولو رب باہو انہوں ملدہ ہی نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو سنیے توجہ فرمائیے اے الٹا کنگے وچ لٹکے رہن جن جی لٹکے رہن میں الٹے لٹکے رہن جن جی میں کہ نہ عبادت اسلام میں پڑھیے نہ نماز پڑھیے نہ روزہ پڑھیا نہ آج پڑھیا نہ زکات اندی پڑھیا نہ کوئی گناہ اندہ پڑھیا ہے جدہ اے طریقہ ہوئے الٹا لٹکے رہا چلو الٹا لٹکے رہا جن جی میں کتنے سال جنے 12 سال پورے 12 سال جی پورے 12 سال پھر میں الٹا لٹکا رہا جن جی الٹا لٹکا رہا ہے میں کہ کھانا کھادا ہے یا نہیں کھادا جنے کھادا ہوئے گا میں کہ کیویں تے الٹا لٹکا رہا ہے جنے بزرگاں کولوں دیئے یہ گلاں نہیں پوچھنیاں نماز بھی گزر گئی روزے گزر گئے اوئے سارے معاملات گزر گئے کیویں الٹا لٹکا رہا ہے تصور تو چیز بالا ہے کہن لگے لٹکا رہا ہے میں کہ چلو کھانا نہیں کھادا حاجت تے ہوئی ہوئے گی جنے جی ہوئی ہے میں کہ یہ تے الٹا لٹکا رہا کیویں ہوئی ہوئے گی یہ سمجھتان دیئے یہ قرآن و سنت دا فام ہوئے جو قرآن و سنت تو ہٹ جائے پھر حالت کی ہوں دیئے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تھاکتے نہیں گئے ہاں نہیں میں پتہ توڑی حالت دا ستے ہوئے میں بیکھ رہا ہوں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
وہ تو 12 سال الٹا سوتا رہا، تو سدھے ہو کے بھی سوتے رہے ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب و کامران و مومن نے جن اپنی نمازن سوار لے، خشوع و خضوع اختیار کر لیا ہے۔ خشوع و خضوع دا معنی ہے نماز سنت مطابق ہوئے، سنت مطابق ہوئے، خشوع دا معنی سنت مطابق ہوئے، خضوع دا معنی سنت مطابق ہوئے۔ اللہ واسطے نماز ہوئے، دھیان نماز دے اندر ہوئے تو نماز سنت مطابق ہوئے۔ تین خوبیاں سمجھو نماز خشوع و خضوع والی ہے، نماز اللہ واسطے ہوئے، نماز دھیان اللہ دی طرف ہوئے، اور نماز سنت مطابق ہوئے، سنت مطابق۔ سیدنا مالک بن حویرث، توجہ ہے مجھے، میں اصلے نا پورا ہفتہ تقریر نہیں کی تھی، میں چھٹی دے رہا، تاہم میرا دل کرتا ہے چلو پچھلا جڑا ہفتہ چھٹی رہی ہو تو آڑے کو پورا کر گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب و کامران او لوگ نے جن اپنے نمازوں سوار لے، نمازاں خشوع و خضوع دے مطابق کیویں؟ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے گور رہے نے 20 دن قیام کیتے ہیں حضور کول، فرمایا محبوب علیہ السلام نے وہ مالک جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محسوس ہوندہ ہے تسی اداس ہو گئے ہو۔ جی ہاں محبوب جی اداسی تے گھر والے واسطے اداسی ہے، ورما جاؤ چھٹی جاؤ، 20ویں دن بعد 20ویں دن مدرسے چھٹی، ٹھیک ہے۔ فرمایا اداسی ہے، جی محبوب جی اداس ہو گیا گھر والے واسطے، فرمایا پھر آؤ تو انہوں چھٹی دئیے، جی محبوب جی ورما آؤ تو انہوں مدینے تو بار الوداع کراویے۔ کتنا عظیم ہے طالب علم جنہوں مصطفیٰ الوداع کرنا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ حدیث پڑھنے والا ہے، یہ دین پڑھنے والا ہے، یہ شریعت پڑھنے والا ہے۔ ان طلباء دا خیال رکھیا کیجئے، محبت اور پیار دا اظہار کیجئے۔ جان دے ہو ان طلباء دے بارے ایک پاس سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ موجود نے، اور ایک پاس اصحاب صفہ موجود نے۔ محبوب نے کی فرمایا سی، سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما دی نے محبوب جی میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے، چکی پیس کے میں نے غلام دے دو۔ محبوب نے فرمایا اصحاب صفہ نو کھان نو نہیں لبدا، بچی نو غلام کیوں دے دیاں؟ پہلے غلام ویچاں گا جڑا پیسہ آئے گا اصحاب صفہ تے یعنی طلباء اسلام تے خرچ کریں گا۔ بیٹی تسی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر 33 واری سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیٹا تنوں وظیفہ سکھا دینا وا، منوں طلباء تے خرچ کرن دے تے تو وظیفے تے گزارا کر، اللہ تیرے دن دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا۔ ذرا طلباء واسطے اپنے آپ نو اوکھے ہو کے ویکھو، محنت کر کے ویکھو، مزدوری کر کے ویکھو، ایک کوئی معمولی انداز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دے کول دو صحابیہ نے، دونوں سکے بھران، ایک شکایت لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت لے کے آیا ہے، میرا بھرا دے بیوی بچے بال بچے میں پال رہا ہوں، میں محنت مزدوری کرنا ہے، ہر ویلے تواڈے کول بیٹھے رہندا ہے، پڑھدا رہندا ہے، دین سکھدا رہندا ہے، انہوں کیا کرو کم کاج کیتا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں میرے کول بیٹھیا رہن دے، دیکھو میرے کول بیٹھیا رہن دے، انہوں علم پڑھن لین دے، یہ جدوں پڑھدا رہندا ہے اللہ تیرے مال کاروبار وچ برکت پاندا رہنا ہے، اے دی وجہ تو تے برکت رحمت پہ جاندی ہے۔ یہ سمجھنا ہے صحیح البخاری کا اور حدیث تواڈے سامنے کر رکھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی دی کیفیت اندر نے فرمایا محبوب جی ایک آیت دا معنی سمجھائیاں، وہ کیڑی آیت مفسرین کرام نے بیان کیتا ہے، صحیح البخاری اندر صرف آیت دا ذکر ہے، وہ کیڑی آیت ہے صحیح البخاری اندر موجود نہیں، مفسرین نے اس حدیث دی شرح اندر لکھے وہ آیت ہی ہو سکتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جڑا اللہ دے راہ اندر غریباں مسکیناں یتیماں نو کھانا کھلانا ہے۔ محبوب جی ذرا اس آیت دا معنی سمجھائی جاؤں، میں صدیق کولوں بھی پوچھیا ہے، سیدنا عمر کولوں پوچھیا اور صحابہ کرام گزرے انہاں کولوں پوچھیا ہے، کسے بھی معنی نہیں سمجھایا، سارا ترجمہ سمجھا کے ٹر جاندے نے۔ انہوں کون آندے غیر فقیہ ہے؟ یہ ابو ہریرہ ہے، یہ غیر فقیہ نہیں ہے، جو کہنے والے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ فقیہ نہ ہوتا تو روٹی مانگتا، فقیہ تو ہے آیت کا معنی پوچھتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول نے، اور یاد رکھنا خاص کر وہ نوجوان طلبہ جو کالج یونیورسٹی اندر پڑھتے ہیں، اور میری گزارشاں سن لینے توجہ فرمائیے، ہر اس بندے تو دور رہیے، پروفیسر ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، کوئی ہوئے، ہر اس بندے تو دور رہیے جیدی زبان تو اصحاب رسول محفوظ نہیں۔ جڑا بندہ صحابہ کرام نال محبت نہیں کرتا، سمجھو بندہ اہل سنت اہل حدیث اہل حق دے اندر دا شمار نہیں ہو سکنا۔ ہر وہ بندہ اہل حق کے جیدی زبان تو تحریر و تقریر تو اصحاب رسول محفوظ نہیں اور محبت کرتا ہے، بیان کرنا ہے۔ جڑا سینہ امیر معاویہ تے جرا کرے، سمجھو اہل سنت نہیں ہو سکتا، صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ پاویں رفع الیدین کرے تاویں صحیح العقیدہ نہیں، سینے پر باندھے تاویں صحیح العقیدہ نہیں، ناف کے نیچے باندھے تاویں صحیح نہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھے نماز تاویں صحیح نہیں، ہاتھ سینے پر باندھے رفع الیدین کرے، اونچی آمین کہے، پاؤں سے پاؤں جوڑے، اہل حدیث کہلائے، اہل سنت کہلائے، مسلمان کہلائے، مسلم کہلائے، جو مرضی کہلائے، حق والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ دی زبان تحریر تو سیدنا امیر معاویہ محفوظ نہیں۔ اہل سنت کی پہچان ہے امیر معاویہ، اہل سنت کی شان ہے امیر معاویہ، اہل سنت کے ایمان ہے امیر معاویہ، اہل سنت کا عقیدہ ہے امیر معاویہ، اہل سنت کی عقیدت ہے امیر معاویہ۔ ہر اس صحابی نہ محبت ہے جڑا صحابی رسول جدا ہونا ثابت ہو جائے، یہی شرف کافی ہے کہ فلاں میرے محمد کا صحابی ہے۔ وہ ابو سفیان ہو، سیدہ ہندہ ہو، سینہ عمرو بن عاص ہو، سعد بن ابی وقاص ہو، سید امیر معاویہ ہو، سینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جدنا محبت ایمان دی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ابو ہریرہ نال پیار کرتا ہے، نبی پاک دعا کی دی ہے اللہ مومن دے دل ابو ہریرہ دی محبت باندھے۔ اہل حدیث تو پڑھ کے ابو ہریرہ محبت رب دی زمین تے کرنے والا کوئی گروہ نہیں، سب تو زیادہ محبت کرتا ہے سینہ ابو ہریرہ نال تے اہل حدیث کرنا ہے۔ کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لوگوں نے کیا غیر فقیہ ہے؟ میں کہا چلو ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، امام محمد قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، یہ دو امام قاضی ابو یوسف تے امام محمد امام ظفر تین ائمہ کرام، اے فقیہ ہیں یا نہیں جنے تے فقیہ نے؟ میں کہاں فقیہ ہون دی دلیل کیے؟ کہنے لگے فقیہ نے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے، انہاں دے فقیہ ہون دی دلیل ہے کہ امام بہت بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے۔ اگر امام محمد امام ظفر قاضی ابو یوسف کے فقیہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو پھر مجھے ابو ہریرہ کی فقیہ ہونے کی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کے فقیہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، وہ تلمیذ ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محبوب جی آیت دا معنی سمجھا دو۔ طالب علم کیسا غیرت والا غیور ہے، منگدانی روٹی لیٹا ہوا ہے، جڑے اسی منگدے نہیں نا، تسی ساڑھے رحم تسی نہیں نہ کر دیتے، منگدے نہیں جڑے مولوی، منگدے نہیں جڑے طلباء، منگدے نہیں جڑے علماء مدارس دے مساجد دے ائمہ تواڈے کول منگدے نہیں، پھر انہاں دے چہرے تے تسی رونق ویکھ کے تعاون کردے نہیں بھئی جڑے جنہاں دے چہرے بڑے خوش بیٹھن تے موٹے تے تازے تے کھاندے تے پیندے، انہاں تے کسے چیز دی لوڑ نہیں ہوندی۔ اے جڑی ساڈے چہرے تے رونق محمد مصطفیٰ دی دعا ہے تے انشاءاللہ قیامت نوں گلاں ہون گیاں جدوں تہاڈا گربان پھداں گے، یہ چہرے پر رونق رہے گی۔ تنخواہ تھی 5000 دیو، چہرے تے رونق پھر بھی رہے گی، اور میں واپسی تے تسی جننے بھی دیو چہرے تے رونق تے رہنی رہنی، رونق نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھ جو میری حدیث کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھ، یہ تو دعا ہے، باقی تواڈے نال انشاءاللہ موکلا۔ تنخواہ علماء کی بڑھاؤ، ریٹ نہیں، تنخواہ اپنے مساجد کے علماء کی تنخواہ کو بڑھاؤ۔ کیوں آج شریف صاحب ہو؟ اچھا بڑھاؤ۔ یہ مسجد دی کوئی شے خراب ہوئے مسجد دے فنڈ چو لگ سکتی یا نہیں؟ یہ مولوی دی کوئی چیز ضرورت پہ جائے، جے مسجد عمارت نہ ہوئے پرتی دے ہوتے نماز پڑھیے ثواب اتنا ہی ہے یا عمارت دا بہت ہے؟ میں آنا پرتی دے پڑھی ثواب شاید بہت ہوئے، تکلیف جو بہت ہی چکی ہے ثواب بہت ہوئے گا۔ مسجد دی عمارت ضروری نہیں، مسجد کا مولوی ضروری ہے، وہ اصل ہے۔ خدمت کیجئے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نبی علیہ السلام فرما گئے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ میرے کل معنی پوچھ دیں ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ کہیں صاحب کو پوچھے ہے کسے معنی دسے ترجمہ دس دینے لیکن تسی دسوے دا کی معنی ہے فرمایا دا معنی ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ نے بھوک لگی آ جاؤ میرے نال فرمایا ٹھیک ہے محبوب جی نال چل پہ توجہ فرمائی جتوں بات میں شروع کر رہا سا توجہ فرمائی اس بات وال کلوز کرن دی طرف لے جانا سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نال چل پہ آپ نے کر جا کے پوچھیا اپنی زوجہ محترمہ کو کوئی کھان پینو چیز فرمایا محبوب جی ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے فرمایا توفے اندر فرمایا لے آؤ وہ دودھ دا پیالہ لے آئے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صحابہ سارن بلا کے لے آؤ ابو ہریرہ فرمایا دل نہیں سی کرتا جانو بلاننو لیکن نبی علیہ السلام دی اطاعت تو بغیر گزارا نہیں اطاعت تو بغیر گزارا نہیں اے مولا ناصر صاحب تم سمجھا رہے سن کہ اطاعت تو بغیر گزارا طبیعت چاہے یا نہ چاہے اطاعت تو بغیر گزارا نہیں دل کردہ سی دودھ جو پیالہ ہے تے منو پلا دیں جلدی منو غشیز کفیت ہے بھوک دی شدت ہے فرما دیں جاؤ سارن بلا کے لے آؤ چل پیا نہ انکار کیتا کیونکہ محمد مصطفیٰ دی اطاعت تو بغیر گزارا نہیں میں ٹور پیا میں بلاندہ نبی پاک علیہ السلام میں دودھ دا پیالہ ابو ہریرہ پڑھ لو جی پڑھ لے فرما واری واری پلائی جاؤ واری واری پلان لگیا ابو ہریرہ میں پوچھنا چاہنا کون برکت پا رہے دودھ اندر کون پلا رہے ہیں پوچھی بولو دودھ کون پلا رہے ہیں اللہ پلا رہے ہیں کنانو طلبانو جنہ واسطے اللہ کھانے برکت پائے تو جرا کرن تو دے حیاء کیتا کرو یہ ہے وہ طلبہ دین جن کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اللہ دودھ میں برکت ڈال رہا ہے جب تم چندہ بند کر دو گے اللہ انشاءاللہ پھر بھی طلبہ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے مدارس کو بند کر دو گے یہ پھر بھی چلتے رہیں گے کلوز کر دو گے یہ پھر بھی چلتے رہیں گے ذرائع اسباب آمدن وسائل بند کر دو گے کھالوں کی قیمت گھٹا دو گے چندہ دینا جناب قانون جرم بنا دو گے جیلوں میں ڈال دو گے مجھے رب اکبر کی قسم ہے یہ مدارس بغیر چندوں کے چلتے رہیں گے اور اللہ ہمارے دودھ میں کھانے میں برکت ڈال دے گا بھوکا نہیں مرنے دے گا تو میں حیرانگی ہوندی ہے انہاں بندیاں تو جڑے دارے دے بے کے بیٹھ گئے آندے نے بچے نو مولوی نہیں بنانا بھوکے مارنا بچے نو مولوی نہیں بنانا بھوکے مارنا 5 منٹ گزرے مولوی گزرے آندے نے مولوی بہت کھاندے نے تو جو ہے ماشاء 10 منٹ پہلے کی ریاضی بچیاں نو مولوی نہیں بنانا کیونکہ بچیاں نو مولوی بنا کے بھوکیا مارنا ٹھیک 10 منٹ بعد آندہ ہے مولوی بہتا کھاندے نے میں کہا پہلی روایت دوسری روایت بالکل متضاد نے یہ ٹکرا گئی ہیں دونوں روایتیں کوئی جماعت تو کوئی جماعت تطبیق دو نالے آندے ہو مولوی بنا کے بھوکیا مارنا نالے آندے ہو مولوی بہتا کھاندہ ہے یہ دو روایتاں خلاف نے حضرت شیخ القرآن تطبیق دیتا کر دے سن مولانا محمد حسین شکوپری اللہ عنہ دی قبر تے رحمتہ فرمائے پوری دنیا اللہ کے تلاش کر کے ویکھ لو جدوں بھی کوئی مولوی فوت ہوئے گا بھوکیاں فوت نہیں ہوئے گا یہ ہو سکتا ہے با زیادہ کھا بیٹھے بیمار ہو جائے تکلیف آ جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن بھوکیا مر جائے نہیں ہو سکتا آندے نے مولوی سائنسی علوم پڑھانے نے کیوں تاکہ یہ معاشرے کے بہترین فرد بن جائے میں کہتا ہوں اور سائنس پڑھے ہوا تم نے کیا کیا ہے معاشرے کا بہترین فرد بن کے یہ ملک 70 سال تمہارے پاس ہے اجاڑ دیا ہے تم نے کالجوں والوں نے یونیورسٹیوں والوں نے ڈگریوں والوں نے سیاستدانوں نے سائنسدانوں نے سارے نے مل کے اجاڑ دیا 70 سال ملک سانو 5 سال دے کے دیو کا مہربانی کر کے ووٹ تو سا مولوی نے ووٹ نہیں دے میرے پتہ ہے پنڈی پٹی ہے مولوی نے ووٹ نہیں دے جو مرضی کر مولوی نو تسین عزت دین دو احترام دین دو جتیاں چک دیو خدمت کر دیو تحفے دین دیو کپڑے دین دیو دام کروان دیو دعویٰ کروان دیو ووٹ نہیں دے ووٹ بدماش کے لیے ووٹ چکے کے لیے ووٹ کرپٹ کے لیے ووٹ چور کے لیے
جڑا تھانے کچہریاں تو تہاڑی نجائز سوارش کرے ووٹ اس کے لیے، گاڑیوں والوں کے لیے، کلاشن کوفے پاس ہوں اس کے لیے ووٹ ہے. یہی حالت رہے گی، اجڑتا رہے گا ملک اگر جس تک تمہارے یہ ووٹ کی جو پرچی ہے اس کا استعمال تم یہ نہیں کرو گے صحیح، یہی حالت رہے گی. جس دن تو نعرہ لائے نا ووٹ مولوی دا، سمجھو کہ ملک سور گیا انشاءاللہ. کہو کا انشاءاللہ با ووٹ مولوی دا نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آڑی سرداری 14 نمبرداری کتے جائے تو آنے پھر کون پوچھے. کہو کا بلا ووٹ مولوی دا، قسم دیو کا بس اور کسے نہ دے سوائے مولوی دے. کہو کا ووٹ مولوی دا نہیں تو کیا سکتے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ فرما مالک بن حویرث رضی اللہ، حدیث یاد ہے. آؤ میں تنہوں الوداع کراواں. سیدنا مالک بن حویرث الوداع کون کرن جا رہے ہیں؟ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو باہر الوداع کرنا ہے. چھٹی جا رہے طالب علم مصطفیٰ چڑھانا ہے، چھٹی کرائے ہے محبوب علیہ السلام چڑھانا ہے. باہر آئے نے مدینے تو باہر الوداع کرنا ہے. جدو جان لگے الوداع ہون لگے فرما مالک جی یا رسول اللہ گھر جا کے نمازاں دا خیال رکھی. مدیر کی تعلیم دیکھو، فرما گھر جا کے تو جو ہے ماشاء اے مالک گھر جا کے نمازاں دا خیال رکھی. آپ بھی نماز انج پڑھی تے گھر والے نے انجے پڑھاویں جو میں محمد مصطفیٰ نو پڑھ دیاں ویکے جا رہے ہیں. 100 نمازاں تو میرے پیچھے پڑھی آنے سلو کما رہے تم انہی اصلی. نماز ایسے پڑھنا جیسے میں محمد مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا صحیح البخاری کے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز بھی فرض ہے اور نماز کے اندر طریقہ رسول بھی فرض ہے. وہی خشوع ہے، وہی خضوع ہے. نمازوں کو سوارے سنت کے مطابق پڑھیں. اور کیسے پڑھنی ہے سنت کے مطابق یہ آئندہ درس میں جب اکٹھے ہوں گے پھر طریقہ نماز انشاءاللہ بیان کریں گے. شروع تو لے کے سلام تک آج اسی پہ اکتفا کیجئے کہ نماز پڑھنی ہے اور انشاءاللہ ضرور پڑھنی ہے. دوسری بات سنت کے مطابق پڑھنی ہے. اور وہ کیسے ہے سنت کے مطابق؟ قرآن حدیث نماز دا پورا طریقہ سمجھا دے وہ انشاءاللہ اگلی بار سمجھا دے آگے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا علاج نصیب فرما. اے اللہ مدارس مساجد علماء حق کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک کو استقام نصیب فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. جو وہاں کی امن کو تباہ کرنا چاہتے اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. اللہ سعودی عرب کی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، صالح بنا. اللہ ہمارے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا. جن کی اولاد نہیں انہیں نیک اولاد سے نواز دے. اللہ جن کے والدین زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. جن اباب نے پرام کرام محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا کھانے وانے کا انتظام کیا اللہ ان کے مال میں رزق اولاد میں گھر میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.